علیکم ورحمۃ اللہ. تشریف رکھیے. امام صاحب تشریف لائیے. کیوں کارروائی ہو گئی ہے سب مکمل؟ چلاوت وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور پہلا سوال مسٹر اللہ دیتا ظفر صاحب ایسٹ لنڈن سے ہیں. یہ ایم ایس سی ان میتھمیٹک ہیں اور اس وقت والتھم اسٹو میں پڑھاتے ہیں. کہاں؟ والتھم اسٹو میں جی. اور ایک اسکول کے گورنرز بھی ہیں اور مسلم فیملیز ایسوسیشن آف والتھم اسٹو کے صدر ہیں. میں اب اللہ دیتا صاحب سے درخواست کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے آپ سے سوال کرنے کا موقع ملا ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ میرے خیال میں تمام دنیا کے مسلمانوں کا یہ فرض ہے اور مقصد ہونا چاہیے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوس ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں لیکن اتفاق اور اتحاد پیدا نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے نہ ہم مسلمان دنیا میں زیادہ ترقی کر سکے ہیں اور نہ ہم اپنے آپ کو مضبوط بنا سکے ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ حضور پاک کے زمانے سے بھی صدیاں گزر گئی ہیں کہ اس وقت بھی مسلمان آپس میں اتفاق پیدا نہ کر سکے، ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے، ایک دوسرے کو شہید کرتے رہے. بڑے بڑے لیڈر شہید ہو گئے، بڑے بڑے اچھے جو تھے لیڈر وہ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو انہیں ختم کر دیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس بے اتفاقی کی کون سی وجوہات ہیں اور کیا آئندہ آپس میں اتفاق ہونے کا یا مسلمانوں کی ترقی کرنے کا کوئی امکان ہے؟ آپ اور آپ کی جماعت اس سلسلے میں پہلے کیا کوششیں کی ہیں، کیا کوششیں کر رہے ہیں اور آئندہ کیا کوششیں کریں گے؟ اور میں جواب دیتا ہوں. تشریف رکھیے. شکریہ. ماشاء اللہ بڑی اچھی بات سوجھی آپ کو اور بڑی حکمت سے آپ نے سوال کیا ہے. بڑا معقول ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا نہ تعصب ہے نہ کوئی اعتراض کی خاطر، بلکہ گہرا فلسفہ ہے جسے سمجھنے کی کوشش آپ فرما رہے ہیں. اختلاف کی وجہ دو طرح سے ہوا کرتی ہے. ایک اختلاف ہوتا ہے تقویٰ کے نتیجے میں، خدا کے خوف کے نتیجے میں، اور وہ اختلاف ایک مومن کی زندگی کا لازمی حصہ ہے، اس سے مفر کوئی نہیں. اگر وہ اختلاف نہ ہو تو گناہ ہے یہ. اور اس اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ جو انسان دیکھے، جیسا دیکھے ویسا ہی سمجھے، ویسا ہی بیان کرے. اور اس اختلاف کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب کی بجائے رحمت قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. لیکن اس امت کا جس کو اپنی طرف منسوب فرما رہے ہیں اور جس کی مثالیں خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہمارے سامنے آتی ہیں. آپ کے عزیز ترین صحابہ میں بھی اختلاف ہوتا تھا، لیکن وہ اختلاف اول تعصب سے پاک تھا، اس کے نتیجے میں فساد نہیں ہوا کبھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے درمیان اختلاف ہوئے. یعنی صحابہ کے وہ اختلاف میں بیان کر رہا ہوں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ذکر ملتا ہے اور مان بعد بھی. لیکن کوئی ایسا اختلاف فساد پر منتج نہیں ہوا، بلکہ ایک دیانتداری کا تقاضا تھا. اور جب وہ اختلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ نے جو فیصلہ فرمایا اسے سمعنا و اطعنا کے جذبے سے سنا، اطاعت کی، قبول کر لیا گیا اور وحدت پر پھر کوئی اثر نہیں پڑا. دوسرا اختلاف ہے جب دل پھٹ رہے ہوں اور تقویٰ کی کمی کی وجہ سے اختلاف ہو.
اس اختلاف کے نمونے بھی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتے ہیں اور قرآن ان کا ذکر کرتا ہے۔ ایسے منافقین تھے جو اختلاف کسی نیکی کی وجہ سے نہیں بلکہ فساد کی خاطر کرتے تھے، اور وہ ہیں جو بدنصیب لوگ ہیں جن کے نتیجے میں پھر امتیں پھٹ جایا کرتی ہیں۔ پہلے دور میں خلافت راشدہ کے زمانے تک الا ماشاء اللہ اکثریت ان لوگوں کی غالب رہی جو نیکی کی وجہ سے اختلاف کرتے تھے۔ چنانچہ خلافت کے دور میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا، مگر جب فیصلہ سن لیا خلیفہ وقت کا تو سر تسلیم خم کر دیا گیا۔ یہ وہ روح ہے جس سے امت کی وحدت قائم رہتی ہے، اور اختلاف جو ہے وہ خیالات اور علوم کی نشو و نما کا موجب بنتا ہے۔ اگر اس اختلاف کو مٹا دیا جائے تو قومیں جامد ہو جائیں گی اور ان سے ہر قسم کی ترقی کی روح مفقود ہو جائے گی۔ بس رحمت ایک اختلاف کا نام ہے جو خود رسول اللہ نے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسرا اختلاف ہے جو دل پھٹنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور وہ لازماً امت کو پھاڑتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اختلافات ہوئے اس کے نتیجے میں گروہ بندی کوئی نہیں ہوئی۔ آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کچھ حضرت علی کے پیچھے چل پڑے، کچھ عمر کے پیچھے چل پڑے، کچھ عثمان اور ابو بکر کے پیچھے چل پڑے رضوان اللہ علیہم، بلکہ اختلاف ہوا، بات ختم ہوئی اور دل سے مٹ گئی۔ مگر وہ اختلاف جو بدنصیبی سے ہو، جس میں دل کی کجی شامل ہو، وہ کبھی بھی افتراق کیے بغیر ٹھہرا نہیں کرتا، دل پھاڑتا ہے۔ یہ دور جو ہے یہ بات کا دور ہے، لیکن اس میں بھی شروع میں ہمیں یہ حق نہیں کہ ہر ایک پر بدنیتی کا الزام لگائیں، کیونکہ اس میں بھی پھر بعض اختلاف ایسے ہیں جن میں تقویٰ کی بو آتی ہے، اور تقویٰ کی وجہ سے بھی اختلاف ہے، لیکن وہ فتنہ و فساد پر منتج نہیں ہوا۔ مثلا آغاز میں جب ائمہ کا اختلاف ہوا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ کا، حضرت امام مالک کا، حضرت امام شافعی کا، احمد بن حنبل کا، تو ان کے اختلاف کے نتیجے میں پہلے دور میں جس دور کے یہ لوگ تھے کسی ایک فساد کی بھی خبر نہیں ملتی۔ اختلاف کے ساتھ وہ سب محبت کے رشتوں میں بھی بندھے رہے، اور ان اختلافات کی وجہ سے جو فقہی اختلاف ہیں کسی نے دوسرے کو کافر قرار نہیں دیا۔ وہ جو دور شروع ہوا ہے وہ بنو امیہ کے آخری حصے میں اور بنو عباس کے آغاز کے حصے میں، اور پھر وہ سلسلہ جاری ہو گیا کہ فقہی یا عقائد کے اختلاف کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اپنے پیچھے ایک گروہ مقرر بنا لیا، اور وہ گروہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتا رہا، اور مذہب کے نام پر اختلاف کی وجہ سے خون خرابے اور فساد کی دعوتیں دی گئی، اور بہت ہی دردناک دور شروع ہوا ہے اسلام میں مذہب کے اختلاف کے فرقہ بازی پر منتج ہونے کا، اور فرقہ بازی بھی ایسی جو خونریز فرقہ بازی تھی۔ بس یہ وہ تنزل کا دور ہے جو بتا رہا ہے کہ اختلاف اپنی ذات میں کوئی بدی نہیں ہے اگر نیکی پر قائم ہو۔ اختلاف بدی تب بنتا ہے جب نیتوں میں فساد پیدا ہو، اور نیتوں کا فساد جو ہے وہ اعمال کو بگاڑ دیا کرتا ہے۔ ایسے دور کے علماء نے پھر اپنے پیچھے چلنے والوں کو اپنی ٹیریٹری بنایا ہے، اور یہ رجحان جوں آگے بڑھا ہے، یہ ٹیریٹوریل کانسیپٹ مسلمانوں میں داخل ہوا ہے، اور دوسرے مذاہب کا بھی یہی حال ہے۔ یہ ٹیریٹری اس قسم کی بنتی ہے پھر کہ ایسے علماء کو اگر یہ معلوم ہو کہ ہمارے پیچھے چلنے والے نماز نہیں پڑھتے، ظالم ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، دوسروں کے حق مارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کی راتوں کی کوئی نیند حرام نہیں ہوتی، یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے ماننے والوں پر چھاپا پڑا ہے ایک اور فرقے کا،
اور وہ آ کر ان کو لے جا رہے ہیں وہاں سے. تو جس طرح سیاسی رد عمل ہوتا ہے ٹیریٹوریل حملے کا، نہیں وہ بلکہ اس سے بھی زیادہ خوفناک رد عمل دکھاتے ہیں. اور پھر اندھا دھند ان لوگوں کے خلاف قتل و غارت کی تعلیم، ان کے جان مال حرام، یعنی ان کے لیے حرام اور اپنے لیے حلال، یہ فتوے شروع ہو جاتے ہیں. بس اگر اختلاف کی وجہ تقوی کی خرابی ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ تقوی کو دوبارہ قائم کیا جائے. اور تقوی اللہ کی طرف سے آنے والے کے بغیر قائم ہونا ممکن نہیں ہے. جب آسمان سے کوئی ایسا شخص آتا ہے، یعنی جسمانی طور پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ انہی لوگوں میں سے اکٹھے کرتا ہے ان لوگوں کو جو نیکی کے نام پر دوسروں کا خون لینے کی بجائے نیکی کے نام پر اپنا خون دیتے ہیں، دوسروں کے مال لوٹنے کی بجائے اپنے مال لٹاتے ہیں. یہ اس بات کی قطعی شہادت ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں. ان سے مذہبی عقیدے کا جو اختلاف ہو، ایسی قوم کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. اور یہی وہ روح ہے جو رفتہ رفتہ پھر غالب آتی ہے اور آنی ہے. اور چونکہ جماعت احمدیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ خدا کے قائم کردہ اس دور کے امام کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کو قبول کر لیا ہے، اس لیے ہمارے اندر آپ کی علامتیں دیکھیں گے اور غور کریں تو آپ کو اور بھی زیادہ دکھائی دیں گی. اور اس کے بغیر قوم کی اصلاح ممکن نہیں ہے. محض لیبل بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوا کرتا. کئی اہل قرآن ہیں وہ کہتے ہیں جی فرقہ بازی ختم کرو، صرف مسلمان کہلاؤ. مسلمان کہلاؤ، اندر سے کیا حال ہوگا؟ اگر نفرتیں اسی طرح قائم ہیں، اگر عقیدوں میں کوئی تبدیلی نہیں، تو لیبل بدلنے سے کیا ہو جائے گا؟ بس فرضی قصے ہیں. ایک ہی نسخہ ہے جو ازل سے کامیاب رہا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کسی کو بھیجے. اگر کوئی امت آخری ان معنوں میں ہو کہ اس کی شریعت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم کر دی گئی، اگر کوئی رسول ایسا آ چکا ہو کہ جس کے بعد کوئی اس کے ایک لفظ ایک نقطے کو بھی تبدیل نہیں کر سکتا، تو پھر لازماً یہ سلسلہ امتی نبی سے شروع ہو سکتا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں. یہی ہمارا عقیدہ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ ہم تمام ملکوں میں ایک انقلاب برپا کر رہے ہیں اور ایسی جماعت پیدا کر رہے ہیں جو اسلام کے نام پر قربانیاں دے رہی ہے اور اسلام کے نام پر اس عالمی اجتماع کو وسیع تر کر رہی ہے. جزاکم اللہ. شکریہ. حضور اگلا سوال کیپٹن اصاف احمد ومبلڈن کا ہے. انہوں نے سوال بھجوایا ہے، کیا حضرت مسیح علیہ السلام جی ہیں یہاں موجود؟ یہ آج موجود نہیں ہے. صبح انہوں نے ٹیلی فون کیا تھا، پچھلی اردو سیشن میں آئے تھے اور انہوں نے داڑھی والے جی وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہاں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ کیا حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے کا قرآن پاک میں ذکر ہے؟ حدیثوں کی روشنی میں آپ نے اس کی وضاحت گزشتہ اردو سوال و جواب کی محفل میں فرمائی تھی. وہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ذکر ہے یا نہیں. اب یہ جو انداز ہے سوال کا، اس میں بھی بہت کچھ مضمر ہے. میرا تجربہ ہے وسیع کہ جب ایک عمومی سوال کرتے ہیں لوگ اور میں ان کے اپنے عقیدے کے مطابق ان کو جواب دے دیتا ہوں، تو وہاں سے ہٹ کر ایک اور پناہ گاہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ یہ اہل قرآن نہیں ہیں، مگر چونکہ حدیث کی روح سے زیادہ تر یہ سوال اٹھایا گیا کہ آنے والے کا ذکر ہے، نزول ہوگا، اس لیے میں نے حدیث ہی کی روح سے اس کا جواب دیا تھا. مگر اب چونکہ اس پہ معلوم یہ ہوتا ہے، کیونکہ میں اس کو دیکھ رہا تھا ان کا چہرہ، کم سے کم اتنی ان میں نیکی ہے کہ ضد نہیں کی، خاموش بیٹھے رہے. اب سوچا ہے کہ اصل حال یہ ہے کہ قرآن میں جاؤ، وہاں سے ہمیں شاید کوئی مطلب کی بات نکل آئے. مگر بنیادی باتیں بعض ہیں جو میں اس وقت بھی کھولی تھی، اب میں پھر کھولتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن گواہ ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے.
کلیتاً وحی پر مبنی کلام ہے. اگر کسی کو وحی پر مبنی کلام ہونے کے باوجود قرآن کریم میں وہ بنیاد دکھائی نہ بھی دے اور یہ قطعی بات ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بکثرت ایک بات کہہ رہی ہیں، تو پھر تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ان حدیث کے فیصلے کے سامنے سر جھکائے انسان. پھر یہ جائز نہیں کہ یہ پوچھے کہ کہاں سے نکالا آپ نے. یہ سوال دراصل ہم سے نہیں ہے، سوال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ اتنی زور سے، اتنی کثرت سے جو آپ نے مسیح کے آنے کی خبریں نکالی ہیں، تو قرآن سے تو حوالہ دکھائیں، کیونکہ آپ نے فرمایا، میں نے تو نہیں کہا. مگر میں ان کو بتاتا ہوں کہ قرآن میں بہت سی ایسی باتیں ایسے انداز میں بیان ہوئی ہیں کہ عام فہم کا آدمی ان کو اخذ نہیں کر سکتا کہ یہاں کس بات کی بنیاد رکھی گئی ہے. مگر جن پر شریعت نازل ہوئی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قطعیت کے ساتھ جانتے تھے کہ اس بات کی بنیاد یہاں موجود ہے، اور حوالہ دیا یا نہ دیا اس کی پیشگوئی فرمائی. اور پیشگوئی جب 100% یقینی طور پر پوری ہوئی اور آپ کے زمانے کے 1200 سال کے بعد پوری ہوئی، تو پھر کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ کہے کہ اپنی طرف سے باتیں کہی تھیں. اس کی ایک مثال دجال کی ہے. دجال کا نام قرآن شریف سے نکال کے دکھا دیں، کوئی ذکر ہی نہیں ملتا. ذکر ملتا ہے مگر اس نام کے ساتھ نہیں. دجال کے متعلق جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنا ڈرایا ہے دجال سے، یہاں تک کہ فرمایا کہ کوئی دنیا میں نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، ہم کیسے بچیں گے اس سے؟ آپ نے فرمایا سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کا مطالعہ کرو، اور ان آیات میں مسیحی عقیدے کے توحید سے شرک کی طرف مائل ہونے کا ذکر ہے آغاز میں، اور آخر میں ان کی دنیاوی ترقی کا ذکر ہے. تو اگر دجال کا ان باتوں سے تعلق نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیوں فرماتے ہیں کہ ان 10 آیات پہلی اور آخری کی تلاوت کیا کرو اور رات سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، تمہیں سمجھ آ جائے گی. لیکن اب آپ دوبارہ پڑھ کے ان کو دیکھیں، حیران ہو جائیں گے کہ بین ہی نشاندہی ہو گئی ہے، اور حدیثیں جتنی ہیں وہ اسی طرف اشارے کر رہی ہیں. کیونکہ دجال کی حدیثوں میں ہر جگہ فرمایا کہ مسیح نازل ہوگا، وہ صلیب کو توڑے گا، دجال کو قتل کرے گا اور سور کو قتل کرے گا. اب صلیب اور سور یہ 2 لفظ اکٹھے بولے جائیں تو کون سی قوم دنیا میں سامنے آئے گی؟ اور وہ جن کا متا عیسیٰ علیہ السلام ہو. ظاہر بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری باتیں کھولی اور قرآن سے لیں. اس لیے مسلمان کا فرض ہے کہ ایسی حدیثیں جو آئندہ کی پیشگوئیوں سے تعلق رکھتی ہوں پوری ہو جائیں، وضاحت کے ساتھ پوری ہو جائیں. اس کے بعد یہ بحث نہ اٹھائے کہ محمد رسول اللہ نے کہاں سے نکالی تھی، بلکہ عقل استعمال کرے، خود دیکھے، ڈھونڈے تو اس کو ضرور مل جائے گی جگہ. اب امام مہدی نام رکھیں یا مسیح رکھیں نام، ہمارے نزدیک ایک ہی وجود کے 2 نام ہیں، اور اس کی بنیاد احادیث کی روح سے ابن ماجہ جو صحاح میں سے ایک صحیح کتب ہے اس کی یہ حدیث ہے، لل مہدی الا عیسیٰ. اصل میں عیسیٰ کے سوا کوئی مہدی نہیں ہوگا، ایک ہی شخص کے 2 ٹائٹل ہیں. اس نقطہ نگاہ سے دونوں پیشگوئیاں قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں. ایک آنے والا ایسا آئے گا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل نمائندگی کرے گا، اتنی کامل نمائندگی کہ گویا اس کا نام محمد رکھا گیا. یہ پیشگوئی سورہ جمعہ میں موجود ہے اور اتنی کھلی کھلی ہے کہ کوئی
معمولی عقل اور فہم کا آدمی بھی اس کو مس نہیں کر سکتا، لیکن اس پر مزید یہ تائید کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہی تشریح فرمائی کہ یہاں ایک آنے والے کی خوشخبری ہے، اس کے مقاصد بیان ہوئے ہیں، اس کا زمانہ بتایا گیا ہے، اس کی قوم کے احوال بتائے گئے ہیں۔ تو جہاں قرآن اور حدیث میں سے بھی بخاری کی حدیث دونوں یوں اکٹھے ہو جائیں جیسے انگلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد پھر فرار کی کون سی گنجائش رہ جاتی ہے؟ وہ آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی، یعنی پہلی آیت چل رہی ہے، یہاں سے جو متعلقہ مضمون شروع ہوتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنی طرف سے ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا جو انہی لوگوں میں سے تھا، اور وہ کون لوگ تھے؟ امی، جاہل لوگ۔ انہی میں سے اٹھا اور ایسی کایا پلٹی کہ یتلو علیہم آیات ہی، ان پر وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرنے لگا، اور تلاوت کے ساتھ پاک تبدیلیاں پیدا کرنے لگا، ان کا تزکیہ کر دیا، ان کے قلوب کی کیفیت بدل دی۔ جب تلاوت قرآن فرمائی، جب دلوں کو پاک کر دیا، تب وہ اس بات کے اہل ہوئے کہ علم سیکھ سکیں، اس کے بغیر علم نہیں سیکھا جا سکتا۔ دلوں کی پاکیزگی شرط ہے، وہی بات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جو دل جھوٹے ہوں ان کے اوپر کوئی حکمت کی بات کارگر نہیں ہوتی۔ علم سکھائے اور حکمت سکھائے، صرف علم بیان نہ کرے، جیسا کہ علماء بھی کہتے ہیں ہم نے بتا دیا یہ فتویٰ ہے، کوئی کہے بتاؤ کیوں ہے، کہتے ہیں جاؤ جہنم میں، تم انکار کرتے ہو اور تم کافر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا، ایک دفعہ بھی۔ علم سکھایا، جب کسی نے پوچھا اس کا جواب دیا، تحمل اور پیار سے رافت کے ساتھ اس کے مضامین سمجھائے کہ یہ وجہ ہے، یہ خدا کا حکم یوں آیا ہے، اور ہر دفعہ دل کا سننے والے کا دل مطمئن ہو گیا۔ یہ وہ مضمون ہے جو سورہ جمعہ میں بیان فرمایا گیا۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یعلم الکتاب والحکمہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یہ کہہ کر بات ختم ہو جانی چاہیے، مضمون مکمل ہو گیا، لیکن ایک اور بات شروع ہوتی ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ اسی رسول کو، کیونکہ بعثت سوائے محمد رسول اللہ کے کسی کی مذکور نہیں ہے، کسی تیسرے شخص کا کوئی تصور ہی، کوئی دوسرے یا تیسرے کا تصور نہیں۔ وَبَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا وَبَعَثَ آخَرِينَ مِنْهُمْ، آخرین میں بھی اللہ نے اسی کو مبعوث فرمایا ہے، یعنی آخرین کے لیے۔ کن آخرین کے لیے؟ لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں۔ اور وہ کون ہوں گے، کیسے یہ واقعہ ہوگا؟ فرمایا آخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ یہ جو فیصلہ ہے کہ آخرت میں، آخری زمانے میں محمد رسول اللہ کو دوبارہ مبعوث فرمایا جائے گا، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکیم ہے، وہ صاحب علم اور صاحب وجاہت ہے، اور حکمت کی بات کرتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد پھر وہ کون لوگ ہوں گے جن میں آپ آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ اس کا جواب دیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود براہ راست آنا تھا تو یؤتیہ من یشاء کی کوئی بحث نہیں اٹھنی چاہیے تھی۔ صاف پتہ چلا کہ یہ نام کسی غلام کامل کو عطا ہونا ہے، جو بین ہی وہی باتیں کہے گا جو محمد رسول اللہ نے فرمائیں، وہی تعلیم دے گا جو قرآن کی تعلیم ہے، صرف ان سے غلط فہمیوں کے پردے اتارے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ کون ہوگا، اس کے متعلق فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء،
اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے گا. یہ بحث نہیں اٹھے گی کہ عربی ہے کیا جمی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ وَهُوَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، بڑے فضلوں والا خدا ہے. اب یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں، بخاری میں آتا ہے کہ اس وقت صحابہ پاس بیٹھے ہوئے تھے. بسا اوقات وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنہا نہیں اترتی تھی، بلکہ صحابہ کی میت میں موجود ان کے سامنے اترتی تھی. تو اس کو سن کر ان آیات کو ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا. اس نے کہا وہ لوگ کون ہوں گے یا رسول اللہ جن کا ذکر چل رہا ہے؟ اس بات میں سوال والے کو کوئی شک نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ ہی نے آنا ہے. وہ لوگ کون ہوں گے اس پر اس کو ذرا تعجب تھا اور دل میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ پتہ کروں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار فرمائی. اس نے پھر تکرار کی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. پھر تیسری مرتبہ جب اس نے پوچھا تو آپ نے دیکھا حضرت سلمان فارسی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور یہ جواب دیا، لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء. بعض روایتوں میں رجالن بھی آتا ہے، لیکن بخاری ہی کی روایات میں رجلن بھی آتا ہے. اور رجلن کو امام بخاری کا قبول کر لینا اور موقع محل کا مخالف نہ سمجھنا ثابت کرتا ہے کہ ان کے نزدیک آنے والے کی خوشخبری کی وجہ سے رجل فرمایا گیا ہے. لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات ہی خود نہیں ہوں گے، ان میں سے ہوں گے جو حضرت سلمان فارسی کی قوم ہے. اس کا ایک ترجمہ فارسی الاصل کیا جا سکتا ہے، ایک ترجمہ عرب کے مقابل پر عجمی کیا جا سکتا ہے. مگر قرآن کی آیت کا جو طرز بیان ہے اس سے یہ جو نکلتا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اس سے یہ بات تو قطعیت سے ثابت ہو گئی کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے یہ معنی نہیں سمجھے کہ وہ آنے والا جس کا یہاں ذکر ہے وہ عرب ہوگا، کیونکہ اکثر تو عرب کندھے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ملا تو عجم کا کندھا ملا ہاتھ رکھنے کے لیے. اور یہ بات بتاتی ہے کہ یہ روحانی تفسیر تھی جو نازل ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ مسلمہ بات ہے. تمام علماء سابقہ جو بزرگ علماء تھے، آج کل میں جانتا کیا کہتے ہوں گے، تمام گزشتہ علماء اس بات پر متفق ہیں، اہل جو علم حدیث کے واقف، کہ حضور کا انداز تھا جس بات میں جبرائیل نازل ہو کر وضاحت نہ کرے یا اللہ تعالیٰ براہ راست پہلے ہی دل پر اس کے معنی روشن نہ کر چکا ہو، وہاں اپنے منہ سے کلام نہیں کرتے تھے، خاموشی اختیار کیا کرتے تھے. بس 2 دفعہ کی خاموشی اور تیسری دفعہ کا جواب صاف بتا رہا ہے کہ یہ مبنی بر الہام کلام ہے جو حضور نے بیان فرمایا. اور کلام اتنا پر حکمت، اتنا مربوط ہے کہ کوئی معمولی عقل کا انسان بھی یہ کہہ نہیں سکتا کہ جھوٹے کی بنائی ہوئی بات ہے. سوال کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جواب یہ ہے، اگر ایمان سریا پر بھی چلا جائے تو ان لوگوں میں سے وہ ہوگا یا وہ ہوں گے جو ایمان کو آسمان سے واپس زمین پر لے آئیں گے. اس میں کتنی باتیں بیان ہو گئیں جو پوچھی جانی چاہیے تھی اور پوچھی نہیں گئی تھی. سوال یہ اٹھنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر دین کامل ہو گیا، آپ کی کتاب آخری کتاب ہے، آپ آخری رسول ہیں، اور ہمیشہ کے لیے امت محمدیہ ایک جاری سکہ بن چکی ہے دنیا کے لیے. پھر یہ کیا قصہ ہے؟ کیوں کوئی آئے گا اور کیا کہے گا آگے؟ سب باتیں تو ہو چکی ہیں، تکمیل کتاب ہے، اتمام نعمت ہے. یہ سوال پوچھا جانا چاہیے تھا. اسی کا جواب دیتے ہیں، لو کان الایمان عند الثریا.
کہ باوجود تکمیل شریعت کے، باوجود میرے دائمی رسول ہونے کے، پھر بھی ممکن ہے کہ دلوں سے ایمان اٹھ جائے. اور رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایمان اٹھتے تھے بعض بدبخت دلوں سے. تو شریعت کا کمال اور رسول کا ہر پہلو سے کامل ہونا ہرگز اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ قوم نیک اور پاکیزہ رہے گی. جس اختلاف کی آپ نے بات فرمائی تھی ابھی، وہ دیکھیں کتنی جلدی شروع ہوا ہے. تو ایمان ہے دل کا جو اصل فیصلہ کن چیز ہے، جس کی خاطر شریعتیں نازل ہوتی ہیں. اگر وہ اٹھ جائے تو پھر آسمان سے آنے والا ہی اس کی اصلاح کیا کرتا ہے، زمینی کا کام نہیں ہے. اور فرمایا وہ ثریا ستاروں پر بھی چلا جائے، ان میں سے کوئی ہوگا جو واپس لے آئے گا اور دوبارہ دلوں میں قائم کرے گا. یہ کیوں نہ فرمایا کہ علماء مل کر اکٹھے ہوں گے، ایک خلافت موومنٹ چلے گی، یہ اور اس قسم کے منہاج القرآن قسم کے دعوے دار اٹھیں گے، مودودی آئیں گے. فکر نہ کرنا، بالکل وہ سارے مل ملا کر سارے مسئلے ٹھیک کر لیں گے. یہاں صرف یہی نہیں بلکہ کسی ایک حدیث میں بھی، میں دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انحطاط کے زمانے میں علماء کے ذریعے اصلاح کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، ایک دفعہ بھی نہیں، اور فرما سکتے بھی نہیں تھے، کیونکہ آپ سے زیادہ انسانی روحانی بیماریوں پر کسی کی نظر نہیں تھی. آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا تھا کہ مذہبی انحطاط اوپر سے شروع ہوا کرتا ہے. عوام کا الانام تو بھیڑوں کی طرح پیچھے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں. جب لیڈرشپ بددیانت ہو جائے، جب وہ خود غرض ہو جائے، تو جہاں چاہے ان کو لے جاتی ہے، خدا کے نام پر، رہنمائی کے نام پر، اور گڑھوں میں اتار دیا کرتی ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی ایسے موقع پر ایک مرتبہ بھی کسی عالم کا ذکر نہ کرنا اور مسیح کا کرنا، مہدی کی بات کرنا اور دنیا کے اماموں کی بات نہ کرنا، مہدی کو ہی امام کہنا، صاف ثابت کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مذہبی قوموں کے عروج اور زوال کے سارے حال روشن تھے. آپ جانتے تھے کہ مذہبی رہنما ہی ذمہ دار ہوا کرتے ہیں، جب وہ بگڑ جائیں تو پھر ان کی ریپلیسمنٹ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. پھر خدا اپنے براہ راست انضمام اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اور اس اصول کے خلاف ساری مذہبی تاریخ میں ایک بھی گواہی نہیں. علماء کی بات کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ خود دوسری جگہ فرما چکے ہیں کہ سیاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام نام کے سوا باقی نہیں رہے گا. ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن تحریروں کے سوا کچھ نہیں رہے گا. کہیں سونے میں لکھی جا رہی ہیں، کہیں فلاں وہ جو چوٹی کا کاتب ہے نئے نئے انداز سے لکھ رہا ہے، کبھی کوفی انداز سے، کبھی کسی اور سے. تحریروں میں بہت قرآن دکھائی دے گا، مگر تحریروں میں. مساجد کی بات ہے، وہ آباد ہونے کے باوجود ویران ہوں گی. اب یہ کلام نبی کے کلام کے سوا ممکن نہیں. مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدیٰ، ان لوگوں کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی. اور دیکھیں یہاں اپنی طرف منسوب ہی نہیں کر رہے ان لوگوں کو، ہم کی بات ہو رہی ہے. یہ کہنے کے بعد اگر کسی ذہن میں یہ وہم اٹھے کہ کوئی حرج نہیں، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، وہ ہمیں بچا لیں گے، تو اگلی پیشگوئی سنیں، علماؤہم شر من تحت عدیم السماء، ان لوگوں کے علماء جن کی یہ حالت ہے آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. بدترین مخلوق اس لیے کہ وہ امت محمدیہ کے نام پر سند حاصل کرتے ہوئے امت محمدیہ کو بہکانے کے کام کریں گے. اور ان کی یہ خصلت بیان فرمائی، من عندہم تخرج الفتنۃ،
وفیہم تعود، خود انہی میں سے فتنے پھوٹا کریں گے اور پھوٹ کر واپس آ جایا کریں. وہ جن باتوں کو حرام اور شریعت کے خلاف قرار دیں گے کچھ دیر فتوے دے کر واپس ہضم کر لیا کریں گے. اب اس کی مثالیں آپ کے سامنے پاکستان میں دیکھ لیں. بے نظیر پر یہ فتوے دینے والے کتنے تھے کہ عورت کی سربراہی اسلام شریعت کے خلاف ہے. مولانا مفتی محمود کے صاحبزادے فضل الرحمان صاحب وہ بھی مفتی ہیں، بڑی بلند آواز سے کہتے رہے اس پہ تو صلح ہو ہی نہیں سکتی. کیسے ممکن ہے کہ ہم شریعت کے معاملے میں اس عورت کی بات مان لیں اور خدا کی بات کو رد کر دیں. جب سمجھوتا ہو گیا تو انہی کی حکومت میں، ان کی غلامی میں فارن افیئرز کے پارلیمنٹ کے نمائندہ بن کر دنیا میں سفر کیے اور کافی ہوٹلوں پہ خرچ کیا. اب بتائیں یہ فیہم تعود والی بات ہے کہ نہیں؟ وہیں سے فتنہ نکلا تھا، وہیں واپس پہنچ گیا. اور یہ روزمرہ کا دستور ہے. حکومت کو ڈرانے کے لیے فتوے دیتے ہیں، جہاں اندر کھاتے سمجھوتا ہو جائے وہاں کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا، بس کوئی بات نہیں، اب سب چلے گا. یہ حال ہو جس قوم کا اور ہمیں دکھائی دے رہا ہو، یہ پیشگوئی یاد رکھیں 1400 سال سے پہلے کی گئی تھی. یوں لگ رہا ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ہم سب کو، اور ایک ایک نقش پر نظر ہے اور آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے ہیں. پیشگوئی اتنی صاف بھی کبھی آپ نے سنی ہے؟ انبیاء کی پیشگوئیاں ہوتی ہیں اس وضاحت کے ساتھ، اس شان کے ساتھ. اس کا اسی حدیث سے تعلق ہے جو بخاری کی میں نے بیان کی، اسی آیت قرآنی سے تعلق ہے جس کا میں نے ذکر کیا. اس کی تفسیر میں حضور نے فرمایا کہ اگر ایمان سریا پر بھی چلا گیا تو یہ خدا سے آنے والا ہے جس کو میرا نام دیا گیا ہے، میں نہیں ہوں گا. آئے گا وہ، لیکن نام تبھی کوئی پا سکتا ہے اگر کامل غلام ہو یا برابر ہو. برابری کا سوال ہی کوئی نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہونے کے لحاظ سے تمام دنیا میں اگلوں پہ سب سے افضل ہیں. شریعت کامل ہو گئی، نئی شریعت لا نہیں سکتا تو برابری کہاں سے کرے گا کوئی؟ جو قرآن کا بھی تابع ہو، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ہر لفظ کا غلام ہو، وہ کیسے محمد کا نام پا سکتا ہے؟ صرف ایک طریقے سے کہ اپنے نفس کو کلیتاً مٹا دے اور جو کچھ قرآن اور محمد رسول اللہ کی حکومت ہے اس کو اپنے اوپر نافذ کر لے. اگر یہ صورتحال درجہ کمال کو پہنچ جائے اور اطاعت ایسی ہو کہ اس میں کوئی غیر کا شبہ نہ رہے، اس صورت میں نام ملا کرتا ہے اور قرآن بھی دیتا ہے. بالا ہستی کا نام برابری کی خاطر نہیں، کامل غلامی اور عجز کے، اس کے عجز کے انعام کے طور پر. رسول اللہ کو قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جب آپ نے مٹھی چلائی، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے مٹھی نہیں چلائی کنکریوں کی، محمد اللہ کا، اللہ نے چلائی. دوسری جگہ بیعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یبایعون اللہ، جو محمد رسول اللہ کی بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. اور اس کو مزید کھولا، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو کیا نعوذ باللہ من ذالک یہاں شرک اور برابری کی باتیں ہو رہی ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. غلامی کی انتہا بھی نام دے دیا کرتی ہے، اور خود سری کی انتہا سے بھی لوگ نام اپنا لیا کرتے ہیں. تو آنے والے کے متعلق جو قرآن کریم نے محمد رسول اللہ کی بعثت قرار دیا، یہ اس کے کالعدم ہونے کی وجہ سے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، شریعت ہی کی غلامی کرے گا، محمد رسول اللہ کے فرمان ہی کو کھول کر لوگوں کے سامنے رکھے گا، اسی سنت کو جاری کرے گا. یہ وہ پیشگوئی ہے جو قرآن میں کھلے لفظوں میں موجود ہے. پھر مسیح کے لفظ میں بھی حضرت مسیح کا ذکر قرآن کریم فرماتا ہے، اور ایسے مسیح کا بھی ذکر فرماتا ہے ساتھ انہی آیات میں شروع میں ہی، جو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال اور نمونہ تھے.
اور آگے جا کے فرماتا ہے وَإِنَّهُ عِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی بھی نشانی بنے گا. لِعِلْمُ لِلسَّاعَةِ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ یقیناً قیامت کی نشانی بن کے بھی آئے گا. تو قیامت تو آنے والی تھی جس کا ذکر کر رہے ہیں، اور مفسرین اور خود یہ علماء بھی جو یہ سوال اٹھاتے ہیں، یہ جب ان سے پوچھا جائے کہ مسیح آئے گا دوبارہ تو کیسے آئے گا، کہتے ہیں قرآن شریف دیکھ لو، علم للساعہ، اس کے آنے کے بعد قیامت جلدی آ جائے گی. تو آنے والے مسیح کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، وہ ان کو نظر نہیں آتا. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا، اول تو کامل مومن کو یقین اور اعتماد ہونا چاہیے کہ قرآنی سند کے سوا آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے تھے. اس کا قرآن گواہ ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کرتا، وہی کہتا ہے جو وحی کے ذریعے اس کو بتائی جا رہی ہے. اور دوسرے، جب آپ تفسر کریں تو ہر حدیث کو جو سچی ہو قرآن میں سے دکھایا جا سکتا ہے، لیکن انسان تقویٰ کے ساتھ کوشش کرے تو حل ہو جائے گا مسئلہ. پھر قرآن کریم میں ایک غلام نبی کا ذکر ہے. اب قرآن غلام نبی کی باتیں کرے اور آپ کہیں کہ ہمیں قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، سورہ نساء میں، جو بھی اللہ والرسول اور محمد رسول اللہ، الرسول جو ہے یہ باقی نبیوں کی بات نہیں کر رہا، اب یہ رسول جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو بھی اللہ اور اس رسول یعنی محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، کیا ہونا چاہیے؟ اس پر سزا ملنی چاہیے. کیا غیروں سے جنہوں نے دوسرے انبیاء کی اطاعت کی ان سے کم درجہ ملنا چاہیے؟ یا کم سے کم برابر تو ہو نا. کم کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس مضمون کو سمجھ کر آگے آیت پڑھیں تو سارا مسئلہ کھل جاتا ہے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اب بس یہی وہ لوگ ہیں جن کو انعام نصیب ہوں گے. ان کے سوا اب کسی کو انعام نہیں ملے گا. تو ایک تو یہ جو باقیوں کو فارغ کر دیا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انعام حاصل کرنے کے لیے تنہا وسیلہ قرار دیا، بہت بڑی شان ہے. یہی خاتمیت کا معنی ہے. سب کے چشمے بند، آپ کا چشمہ جاری. اور اگلی آیت سنیں وہ کس طرح کھولتی ہے مضمون کو. انعام پانے والے ہوں گے کون؟ من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقوں میں سے، والشہداء، شہیدوں میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا. کیا ہی اچھی کمپنی ہے. اس امت کے محمد رسول اللہ کے غلام اس صحبت میں شرکت کریں گے. نبی بھی ہوں گے، صدیق بھی، شہید بھی، صالح بھی. تو اب اس قرآن کی آیت کو کہاں لے جائیں گے؟ بس قرآن کریم تو کھول کر ان سب باتوں کو بیان فرما رہا ہے. صرف تعصب سے پاک ہو کر تقویٰ کے ساتھ مطالعہ کی ضرورت ہے. اگر صاف دل سے کوئی مطالعہ کرے تو ایک دو آیات ہی کافی ہو جاتی ہیں. سے تشریف لائے ہیں. کہاں سے؟ ہیز مڈل سیکس. میں مشتاق صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. I got a English version of a correction of error. یہ انگریزی میں ہے، میرے پاس اردو میں نہیں ہے. جی انگریزی میں ہے یہ، اگر آپ اجازت دیں تو اس کی دو تین. یہ چونکہ اردو مجلس ہے، آپ تو اردو دان ہیں نا. اردو دان ہے لیکن میں ترجمہ کر دیں. میں ترجمہ کروں اس سے مجھ سے غلطی ہو جائے، اس لیے غلطی ہوگی تو میں ہو سکتا ہے کوئی درست کرا دے گا آپ کو. ٹھیک، پہلے آپ ترجمہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بتا بھی دیں کہ یہ پکڑا کیا ہوا آپ نے. یہ کریکشن آف ایرر ہے، ایک غلطی کا ازالہ. اچھا،
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب رسالہ ایک غلطی کا ازالہ ہے. اس میں دیکھیں آپ بے تکلف ترجمہ کریں، چونکہ میں بار بار پڑھ چکا ہوں اس کتاب کو، اس لیے اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں آپ کو بتا دوں گا. سمجھیں؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ اپنی زبان میں جواب دے دیں. جی جی. تو یہ کہتے ہیں کہ سب دروازے جو پرافٹ روڈ کے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، ٹھیک، صرف سیرت الصدیق کے. جی. اور اس کے بعد آگے جا کے مرزا صاحب فرماتے ہیں میں نے پرافٹ روڈ سے کبھی انکار نہیں کیا. کس سے؟ نبوت سے. ہاں ہاں بالکل ٹھیک. میں نے نبوت سے کبھی انکار نہیں کیا، اور میسنجر شپ بھی is only sense that neither I am independent bearer of میں انڈیپینڈنٹ بیرر آف لا نہیں ہوں، میرے پاس کوئی شریعت نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک، یہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. بات آپ کا ترجمہ بھی درست ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت جو بحثیں اٹھ رہی تھیں جن کے جواب میں آپ نے غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے، وہ اگر پس منظر آپ کو معلوم ہو جائے تو ان دو باتوں میں کوئی بھی تضاد کنٹرڈکشن نہیں ہے. سمجھ گئے؟ میں بتاتا ہوں. آگے تھوڑا پڑھ اور شوق سے. جو خاتم نبوت ہے وہ ایک بروز کی نشانی ہے. جی. کس کی؟ بروز ذلی بروز جیسے آپ اچھا کہتے ہیں. اینڈ گاڈ از گوئنگ ٹو ٹیچ. ٹھیک ہے. محمد اور احمد برہان احمدیہ کے ایک کریکٹر تھے، ایک سمجھنے کو وہ کریکٹر سمجھنے کیا ہو، اینڈ ویری بینگ، اور ایک قسم کے ہولی پرافٹ. ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب اس کو ذرا تھوڑی دیر چھوڑیے. یہ جو ترجمے ہیں اس کی بجائے براہ راست مجھ سے سمجھ لیں بات. سمجھ گئے؟ اس کتاب سے متعلق جماعت احمدیہ کے درمیان ہی غیر مبائین ان احمدیوں کے درمیان جو خلافت سے وابستہ نہیں ہیں، اور ان احمدیوں کے درمیان جو خلافت سے وابستہ ہیں، بہت بحثیں اٹھ چکی ہیں. اس لیے جو آپ سوال آپ نے کرنا ہے اس کے تمام پہلو مجھ پہ خوب روشن ہیں. میں آپ کی تسلی کرا دیتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور کسی پہلو سے بھی آپ کے کلام میں کوئی تضاد نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اس زمانے کے علماء نے بسا اوقات بڑی شدت سے اعتراض کیا کہ آپ نے آزاد نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کے لیے اصطلاح استعمال کرتے تھے مستقل نبوت کا. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہر جگہ بڑی شدت سے مستقل نبوت کو گمراہی قرار دیا، ہر دعوے دار کو گمراہ قرار دیا. فرمایا کہ حضرت محمد رسول اللہ کی خاتمیت کے بعد کسی مستقل نبوت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر ہے تو بروز جس کی بات کر رہے ہیں، بروزی نبوت ہے. اور اسی بروز کا جواب میں نے سورہ جمعہ کے حوالے سے دے دیا ہے پہلے ہی آپ کو. بروز کہتے ہیں کسی اور کے تابع ہو کر اس کے دائرہ اطاعت میں کوئی آئے، اور یہ صوفیانہ اصطلاح ہے. مراد یہ ہوتی ہے، آج کل تو لوگ ان اصطلاحوں کے واقف نہیں، مگر اس زمانے میں علماء میں یہ بہت چلا کرتی تھیں. صوفی کہتے ہیں ایک صوفی پیدا ہوا ہے جو کسی پہلے صوفی کا بروز ہے. مطلب یہ ہے جسم اس کا نہیں، روح اس کی نہیں، مگر اس کا آنا گویا اس کا آنا ہے، اور اس کے تابع ہے، اس کا مخالف نہیں ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں جہاں اقرار کیا، وہ صرف اس کتاب میں نہیں دوسری جگہوں میں بھی ہے، بڑے زور کے ساتھ اقرار کیا ہے کہ خدا نے میرا نام لقب رکھا، میرا لقب نبوت عطا کیا، مجھے لقب نبوت عطا فرمایا. اور اس طرف بھی متوجہ کیا کہ دیکھو محدثین کو بھی تو ایک قسم کا نبوت کا مرتبہ حاصل ہے. یعنی انبیاء کی بحث چھوڑو، محمد رسول اللہ کی امت میں ایسے بڑے بڑے قطب، غوث اور محدث گزرے ہیں جن کو خدا نے کثرت سے وحی کے ذریعے مخاطب فرمایا، اور یہ بھی ایک نبوت کی قسم بھی ہے. مگر میرے اور محدثین کے اور دوسرے اقطاب کے درمیان ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان سب بزرگوں کے اندر نبوت کی صلاحیتوں کے باوجود ان کو نبی کے لقب سے یاد نہیں فرمایا. یہ نام مجھے عطا کیا. تو یہاں خدا سے وحی کے نتیجے میں بھی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیشگوئی کے رنگ میں بھی اپنے آپ کو اس نبوت کا مصداق قرار دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے حق میں پیشگوئی کے طور پر موجود تھی. سمجھیں؟ اس پہلو سے آپ کا اشارہ اس حدیث کی طرف ہے جو مسلم میں ملتی ہے، جس میں آنے والے مسیح کو 4 مرتبہ نبی اللہ کہہ کے مخاطب فرمایا. تو آپ فرماتے ہیں نبی کا لقب دیا گیا ہے مجھے، اور اس رسول کی طرف سے جو خاتم ہے، تو مجھ سے کیا بحث چھیڑتی ہو پھر؟ اور یہ اتنی قطعی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مسیح کے سچا ہونے کی علامت اس کا نبی اللہ ہونا بھی قرار دیں، اور مسیح آ جائے اور مولوی اس سے پوچھیں کہ تم وہی مسیح ہو جس کی پیشگوئی تھی، وہ کہے ہاں وہی ہوں، تو نبی اللہ ہو، اب بتائیں وہ کیا جواب دے گا بیچارہ؟ اگر کہے نبی اللہ تو کہے دائرہ اسلام سے خارج، تم مسیح کہاں سے ہو گئے؟ اگر کہے نہیں تو کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں نبی اللہ ہوگا، تم کیا کہہ رہے ہو کہ میں نبی اللہ ہی نہیں؟ تو سوچنے کی بات ہے کہ اپنے ذہنوں کے تضاد اور جھگڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں تو فتنہ پیدا ہوتا ہے. یہ ایمان لازم ہونا چاہیے، یہ رجحان قطعی ہے جو کبھی بھی غلطی نہیں کرنے دے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن معنوں میں بھی آنے والے مسیح کو نبی کہا ہے، ان معنوں میں وہ ضرور نبی ہے. آپ بہتر جانتے ہیں. بس ہر ان معنوں میں جن میں مسیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا ہے نبی کا، آپ نے ہر ان معنوں میں خود اپنی نبوت کا انکار کیا. ہر ان معنوں میں جن میں آپ نے اقرار فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبی آئے گا، ان ہر معنوں میں قبول کر لیا. تو تضاد تو صرف سوچنے والے کی سوچ کا تضاد ہے. اب میں انکار والا مثال دیتا ہوں. آپ نے فرمایا لا نبی آبادی، دجال آئیں گے، فتنے فساد پیدا ہوں گے، نبی ہونے کا کلہم یزعمون انہم نبی اللہ، نبی اللہ لفظ جاتا ہے نبی، ہر ایک ان میں سے یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہوگا. ولا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کتنی قطعی حدیث ہے. کن معنوں میں کوئی نبی نہیں؟ بات کا کیا معنی ہے؟ جب اس بات پر آتے ہیں تو پرانے علماء جنہوں نے نہ نبوت کا دعویٰ کیا نہ وہم و گمان تھا، انہوں نے یہاں لفظ بات کا یہ معنی کیا، یہاں بات سے مراد میرے مخالف، مجھ سے ہٹ کر کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے دائرہ غلامی سے باہر کوئی نبی نہیں ہوگا. اب بات کا یہ معنی انہوں نے قرآن سے ثابت کیا. وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. یہ لوگ اللہ کے بعد اور اس کے نشانات کے بعد پھر کس کی بات مانیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بعد کا لفظ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ کا ویسے تو بات ہو ہی نہیں سکتا. مخالفت کے معنوں میں عربی میں مسلم، قرآن میں مسلم، اس لیے اس کا یہ معنی کیا جائے تو تمام تضادات اٹھ جاتے ہیں. اس لیے اہل علم علماء پہلے یہ بات چھیڑ چکے ہیں، ورنہ حدیث مسلم والی حدیث سے تضاد ہو جائے گا. ایک جگہ فرمایا کوئی نبی نہیں، ایک جگہ فرمایا مسیح نبی ہوگا. لیکن اس کے علاوہ بھی اس کا جواب موجود ہے. وہ اس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لا نبی آبادی فرمایا تو ملا علی قاری کے نزدیک تو یہ معنی ہیں جو میں نے بیان کیے کہ آپ سے ہٹ کر، آپ کے دائرے سے باہر آپ کا مخالف کوئی نبی نہیں آ سکتا، ناممکن ہے. بڑا معقول معنی ہے. مگر اس کے علاوہ زمانے کی تعیین کرنے والے بھی معنی خود حضور نے فرمائے ہیں. جس مسیح کو نبی اللہ فرمایا اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لیسا نبی بینی و بینہ، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں. جہاں بات کا زمانہ طے ہو گیا کہ بات قیامت تک کا بعد ہے یا کسی خاص رونما ہونے والے واقعہ تک کا بعد ہے.
تو فرمایا اسی شخص کا حوالہ دیا. دیکھیں کوئی بھی تضاد نہیں حضور کی حدیث میں, اسی نام کا حوالہ دیا جس کے مطلب نبی اللہ کہہ چکے ہیں کہ دیکھو میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا. اس کے درمیان متنبی ہوں گے, دعوے دار ہوں گے, لیکن ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں ہوگا, وہ سمجھے گا کہ وہ نبی ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کھول چکے ہیں ان باتوں کو, تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جہاں انکار کرتے ہیں وہاں بات کے ان معنوں میں انکار کرتے ہیں کہ حضور اکرم کی شریعت آپ کی غلامی سے باہر اس آیت کے تابع جس میں اطاعت کو انعام کی شرط قرار دیا گیا ہے, اس سے باہر جن معنوں میں بھی تم سمجھتے ہو کہ میں نے دعویٰ کیا جھوٹا ہے, میں ایسے دعوے پر لعنت ڈالتا ہوں, اس کو دین سے خارج ہونے کا متبادل سمجھتا ہوں. جن معنوں میں حضور اکرم نے نبی فرمایا, جن معنوں میں قرآن نے آنے والے کی پیشگوئی فرمائی, ان میں سے کسی ایک معنی بھی آپ نے انکار نہیں فرمایا. سمجھ گئے؟ شکریہ. نیو ہم سے تشریف لائے ہیں, ان کا ہے, میں ان سے درخواست کروں گا کہ جی فرمائیے. مسٹر غلام حسین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ میں اللہ. نیو ہم جماعت سے آیا ہوں. میرے پاس 2 سوالات تھے. ایک کا تو جواب مجھے آلریڈی مل چکا ہے پہلے جوابات میں. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ امام مہدی کی پیشین گوئی سے متعلق, جس میں کہ وہ صلیب کو توڑے گا اور خنزیر کو ختم کرے گا, کیا اس سلسلہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہاں تک کامیابی حاصل کی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں, بیٹھیں. امام اول تو یہ کہ سوال درست فرما لیں, امام مہدی کے حوالے سے نہیں فرمایا بلکہ مسیح کے حوالے سے فرمایا ہے, اور اس میں بڑی گہری حکمت ہے. ان کا جھوٹا خدا جو بنا ہوا ہے, فرضی خدا کہنا چاہیے, وہ مسیح ہے. اور اللہ کی شان دیکھیں, مسیح کو امت محمدیہ میں پیدا کر کے اس سے ان کی صلیب توڑنے کا کام لے گا. اس سے زیادہ پر حکمت کلام اور کیا ہو سکتا ہے؟ کتنی گہری منطق ہے اس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسیح اصل مسیح ہے وہ تو صلیب کا دشمن تھا, اور ان لوگوں نے اس کو صلیب کا حصہ بنا کر پوجا شروع کی ہوئی ہے. اس لیے آنے والے کو مسیح کا لقب دینے میں یہ بھی حکمت ہے کہ جو اصلی اور حقیقی مسیح ہے وہ آئے گا تو امت محمدیہ میں محمد رسول اللہ کی غلامی کے طور پر آئے گا. کہاں خدا کا بیٹا اور حاکم سب نبیوں پر, کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والا مسیح, اور اس کا اولین کام یہ ہو کہ صلیب کو توڑ دے گا. اب سوال یہ ہے کہ مسیح جو اس کی بات ہو رہی ہے وہ اصلی اور حقیقی ہے, یا جماعت احمدیہ کا عقیدہ درست ہے کہ یہ ایک تمثیلی نام ہے جو اس کو دیا جائے گا. یہ فیصلہ کرتے ہی حدیث کی سمجھ آ جائے گی. اگر حقیقی ہے تو پھر صلیب بھی حقیقی, پھر جیسا مسیح پرانا اور اصلی ویسا ہی صلیب بھی حقیقی ہوگی. پھر آتے ہی مسیح کا کام یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں صلیبیں توڑنے کا سفر اختیار کرے. ساری دنیا میں جتنی صلیبیں ہیں اتنے انسان بھی نہیں. یہ جو کیتھولک ممالک ہیں ان میں تو صلیبوں کی اسی کثرت ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ صلیبیں توڑے گا اور پیدل چلے گا, اس کے گھوڑے کی کوئی بات نہیں, دجال کو تو گدھا مل جائے گا, بہت تیز رفتار ہوگا. مسیح بیچارہ کس سواری پر پھر کے وہ صلیبیں توڑتا پھرے گا. اور ساری دنیا میں صلیبیں توڑ کے بھی نبی ایسا دیکھا ہے آپ نے کہ جائے تلاشی نکالو جی, جیسا پولیس چھاپے مارتی ہے گھروں میں صلیبوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا, ان معنوں میں نہیں ہو سکتا. ایک کامل عقل کا نبی, ایسا جو حکمتوں کا سرچشمہ تھا, وہ ایسے نبی کی پیشگوئی کر دے جس کے متعلق قرآن سنت میں اشارتاً بھی ذکر نہیں کرتا. کبھی کوئی نبی ایسا ہوا جو اس طرح صلیبیں توڑتا پھرے دنیا میں, یہ ظاہری طور پر بعض علامتیں توڑنے لگے. لیکن صلیب ٹوٹنے کا ایک ظاہری معنی, یعنی ظاہر معنی ہے مگر حقیقی نہیں, وہ معنوی طور پر وہ پہنایا جائے گا. مفہوم یہ ہے کہ جو صلیب کی طاقت کو توڑ دے گا
جو سلیب کے دلائل کی کمر توڑ دے گا، ایسی دلیل پیش کرے گا کہ سلیب باقی نہیں رہے گی۔ یہی معنی ہے جو عقل کا معنی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو سکتا ہے۔ اس پہلو سے آپ اب ساری امت کے عقائد کا مطالعہ کر لیں۔ آج کل جماعت احمدیہ کے مخالفین علماء کا جو ہم پر قتل و غارت کا فتویٰ ہے، اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ مسیح کو فوت شدہ مانتے ہیں، مسیح کے زندہ آسمان پر جانے کے قائل نہیں ہیں، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو حضرت مسیح موعود نے ہمیں سمجھایا کہ صلیب کی زندگی مسیح کی زندگی سے وابستہ ہے۔ مسیح کو مار دو تو صلیب ٹوٹ جائے گی، اور مسیح کو مارو قرآن اور حدیث کے حوالے سے، مسیح کو مارو یہ نیو ٹیسٹمنٹ یعنی عہد نامہ جدید کے حوالے سے، پھر دیکھو ان کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو بہت ہی پیارے انداز میں یوں بیان فرمایا کہ مجھے خدا نے اس صلیب کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے جس نے مسیح کے بدن کو توڑا تھا، یعنی انتقام مسیح کے حق میں ہے اور اس کے دین کا بھی کو بھی تباہ کر دیا۔ تو یہ کسر صلیب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی دنیا میں احمدیوں سے مقابلہ کرنے سے بہت سخت لوگ گھبراتے ہیں۔ سب سے زیادہ دشمنی پادریوں کو ہم سے ہے، اور یہاں وہ ایسے اشتہار بھی شائع کرتے ہیں، انگلینڈ میں ابھی حال ہی میں ہو چکے ہیں بڑے سخت تعصب کے، جو مولویوں سے دلیلیں لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ان کے مرزا صاحب نے ہمارے نبی کی، ہمارے ابن اللہ کی بڑی سخت حتک کی ہے، بڑی گستاخیاں کی، اور یہ کہہ کے جوش دلاتے ہیں، اور مسلمان ساتھ چلتے ہیں پیچھے، مولویوں کے چیلے جتنے ہیں۔ کیوں ہو ایسی دشمنی ہے؟ اس لیے کہ صلیب توڑ دی۔ ہم کہتے ہیں دلائل سے آؤ ہمارے سامنے، ہم صلیب توڑتے ہیں، تم اس کو ثابت کر کے دکھا دو۔ تو صلیب وہ ٹوٹتی ہے جو دلائل سے ٹوٹتی ہے، اور حضرت مرزا صاحب کے سوا اور کون ہے جس نے یہ کام کر کے دکھایا ہو؟ اگر آپ غیروں کی گواہی چاہتے ہیں تو جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن علماء تھے، ان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک اقرار رکھتا ہوں۔ وہ نور محمد صاحب کیا نام تھا، نقشبندی، اشرف علی صاحب تھانوی کے قرآن کریم کے ترجمے پر نوٹ دیتے ہوئے جہاں حضرت مسیح کا ذکر ملتا ہے، مولوی نور محمد صاحب چشتی نقشبندی لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب کہ عیسائی ہندوستان کو کلیتاً عیسائی بنانے کے خواب دیکھ رہے تھے، اور نہ مسلمانوں کے پاس دفاع کی طاقت تھی نہ غیروں کے پاس۔ اس زمانے میں پادری لیفرائے امریکہ سے تمام ان کی دولتوں اور دنیاوی ذرائع کا سہارا لے کر آیا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ میں آنن فانن شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک سارے ہندوستان کو عیسائی بنا دوں گا۔ اب اس کا اقرار سنیں مولوی صاحب کا۔ اس وقت مرزا مولوی لکھا ہے اس نے، مولوی غلام احمد قادیانی سامنے اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہا اس کو کہ جس مسیح کو تم خدا کا بیٹا بنا رہے ہو میں اس کی موت ثابت کرتا ہوں۔ چنانچہ اس ایک دلیل کی طاقت سے پادری لیفرائے کے چھکے چھڑا دیے، اور وہ ہفتہ عشرہ میں ہی اس کی صف لپیٹے گی اور واپس بھاگ گیا۔ یہ جو اقرار ہے یہ کسی احمدی کا تو نہیں، کسی نیوٹرل مولوی کا نہیں، مخالف مولوی کا ہے۔ تو کسر صلیب تو ہو گئی، جادو وہ جو سر چل کر بولے اس طرح صلیب ٹوٹتی ہے عقائد کی روح سے، ورنہ صلیبیں توڑنے کا تو مقصد ہی کوئی نہیں۔ اور اگر یہ بات درست نہیں ہے تو مولوی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مسیح اترے جو پہلے صلیبیں توڑے پھر سور مارے، تب جا کے ان کو روحانی زندگی ملے گی۔ کیسا خوفناک نقشہ ہے۔ کبھی کسی قوم کو ایسی خوفناک افیم میں مبتلا نہیں بنا کیا گیا جیسے یہ افیم ہے کہ تو آرام سے بیٹھے رہو، جو گناہ کرنے بے شک کرو، ہمیں نہ چھوڑنا پلیز،
ہماری امامت، ہماری سیادت، ہماری قیادت کو خطرہ نہ ہو تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، جو مرضی کرتے پھرو، امت محمدیہ تم، پھر بھی تم بخشے جاؤ گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تمہیں عمل کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ایک زمانہ آئے گا جب مسیح آسمان سے نازل ہوگا، وہ اسلام کے سارے دشمنوں کو بھی مار دے گا اور سور کا تو نشان نہیں چھوڑے گا دنیا میں، اس کا بیج مار دے گا اور صلیبیں توڑ دے گا۔ اب بتائیں، یہ نجات کا تصور ہے جس کے اوپر آپ زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں؟ اتنا کچھ گزر گیا عالم اسلام سے، پارا پارا ہو گئی امت، فتنوں میں مبتلا، ہر قسم کی برائیوں نے جنم لے لیے۔ ایک ملک پاکستان میں اتنی برائیاں ہو گئی ہیں کہ سارے عالم اسلام میں بانٹ دی جائے تو ان کو بھی کالا کر دے گی۔ کون سی برائی ہے جو وہاں نہیں؟ اور سب مولوی خوش ہیں، کچھ نہیں، کہ دیکھو ہمیں نہ چھوڑنا، احمدی نہ ہو جائے، دو اسلام کے تقاضے ہیں بس۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، کچھ ہوش کریں، عقل سے کام لیں۔ ایسا مسیح جو اس طرح کی صلیبیں توڑے اور ظاہری سور مارے، یہ مولوی کے تصور کا مسیح ہے، حقیقی نہیں ہے۔ وہی مسیح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کے پیغام کی حفاظت کے لیے، آپ کے پیغام کے دفاع کے لیے صلیب کی روح توڑنے کے لیے آئے گا، اور وہ آ چکا ہے ہمارے نزدیک۔ اس نے دلائل کی روح سے ان کے منہ بند کیے ہیں۔ اگلا سوال مشتاق ملک صاحب کا ہے، جو نارتھ ویسٹ کرکل ووڈ سے تشریف لائے ہیں، بحرین میں۔ کرکل ووڈ مشکل سے سڑک لگ رہی ہے، آپ بیان نہیں ہو رہا۔ کرکل ووڈ حضور، یہ بحرین میں ایک لمبا عرصہ رہ چکے ہیں۔ کہاں؟ بحرین۔ یہ یہ بحرین لفظ ہے یا بحرین ہے؟ بحرین۔ بحرین بحرین ہونا چاہیے، بحرین دو سمندروں کے درمیان یا اس سے ملتی ہوئی جگہ، چاروں طرف سے سمندر ہیں، مگر بحرین کا لفظ کو مجھے عربی میں سمجھ نہیں آ رہی۔ بحرین ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے لکھا ہے جی کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی شروع کی کتب میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تھے، بعد میں ان کا اعتقاد تھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اور یہ کہ مرزا صاحب خود مسیح موعود ہیں۔ اس کنٹراڈکشن کی برائے مہربانی وضاحت فرمائیں۔ یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ آپ کے تقوی اور صداقت کی نشانی ہے۔ ہر نبی جو پیدا ہوتا ہے وہ بچپن سے تو کوئی اسکیم بنایا نہیں کرتا کہ میں نبی بنوں گا، عام بچوں کی طرح پلتا ہے، صرف اس میں نیکی ظاہر ہوتی ہے بس، اور کچھ نہیں۔ جب خدا اسے مقرر کر دیتا ہے، اس سے پہلے کے جتنے خیالات ہیں وہ وہی منسوخ کرتی ہے، اپنی طرف سے نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ قطعی مسلمہ بات ہے کہ جب تک شریعت کے متعلق آپ کو معین وحی نہیں آئی، آپ پرانی شریعت پر عمل کیا کرتے تھے، اور جو پہلے عقائد تھے ان کو نہیں چھوڑا۔ قبلہ بھی بیت المقدس کی طرف ہی رکھا، اور مگر دل میں تمنا تھی کاش یہ قبلہ بدل کے ابراہیم کے مقام کی طرف، اس کے مسلح کی طرف ہو جائے۔ تو یہ جو پرانے عقائد ہیں ان پر عمل رکھنا، ان کو سوچنا، قطع نظر اس کے کہ وہ صحیح ہیں کہ نہیں، یہ بھی تقویٰ کی نشانی ہے۔ جب تک خدا وضاحت نہ فرما دے ان باتوں سے نظر نہیں ہٹتی، نظر ان باتوں سے پھر نہیں سکتی۔ بس جس طرح تحویل قبلہ ہوئی تھی، اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اس معاملے میں تحویل قبلہ ہوا ہے۔ آپ مولویوں سے پرانی نسل سے سنتے چلے آ رہے تھے، نسل بدر نسل سنتے آ رہے تھے، مسیح زندہ ہے، مان لیا، لیکن جب خدا نے فرمایا تو ساتھ نشاندہی بھی فرمائی قرآن کریم میں، کون کون سی آیات اس پر گواہ ہیں۔ بس جب آیتیں گواہ ہو گئیں اور آپ نے پیش کر دیں تو آپ کی تبدیلی نفس کی تبدیلی کی وجہ سے نہیں، بلکہ قرآن کے مضمون سے تقویت پا کر ہوئی ہے۔
اس لیے ان باتوں کو تضاد نہیں کہا جاتا. سمجھ گئے؟ شکریہ. حضور اگلا سوال مس طاہرہ یونس جو کلیپم سے تشریف لائی ہیں ان کا ہے. وہ غیر از جماعت خاتون ہیں. وہ کہتی ہیں میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، وہ یہاں تشریف فرمایا ہے. جی جی. وہ کہتی ہیں کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ احمدی کو کیوں مسلمان نہیں مانا جاتا؟ اگر احمدی مسلمان ہیں تو مجھے کس طرح معلوم ہوگا کہ وہ احمدی مسلمان ہیں؟ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ. احمدی کو کیوں مسلمان نہیں مانا جاتا، اس کا ایک جواب تو مولوی دے سکتے ہیں. میں تو مانتا ہوں، اس لیے غلط آدمی سے بات پوچھ رہے ہیں. لیکن ان معنوں میں ٹھیک بھی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ مجھے علم ہوگا اور انہوں نے مجھ پہ اعتماد فرمایا ہے کہ میں سچ بات کہوں گا. اس لیے اس پہلو سے میں جواب دیتا ہوں مولوی کیوں ہمیں غیر مسلم قرار دیتے ہیں. اس پہلو سے بات یہ ہے کہ ایک تو ختم نبوت کا عقیدہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے، اس کی اگر غلط تشریح کی جائے اور یہ کہا جائے کہ رسول اللہ تو قرآن تو فرماتا ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں لا نبی آبادی، اس کے بعد نئی نبوت کا سلسلہ شروع کر بیٹھے ایک آدمی، تو مسلمان کہاں سے رہے گا؟ جس نے ختم نبوت کی مہر توڑ دی، جس نے رسول اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے آزاد ہونے کا ادعا کر لیا، وہ بھی کافر، اس کے ماننے والے بھی کافر. اور ایک بات جو نہیں بتاتے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں یہ بھی کافر ہو جائیں گے، سارے اکٹھے بات جائیں گے. وہ یہ کہ یہ خود مانتے ہیں کہ مسیح آئے گا اور مہدی بھی آئے گا، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ مسیح لازماً نبی اللہ ہوگا. تو آئیڈینٹی کا فرق ہے، عقیدے میں تو فرق ہی کوئی نہ رہا. سارے یہ علماء تسلیم کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ مسیح آئے گا تو نبی اللہ ہوگا کہ نہیں؟ کہ ہوگا. امام مہدی خدا مقرر کرے گا کہ نہیں؟ کہتے ہیں خود کرے گا. اگر آپ امام مہدی کا انکار کر دیں گے تو مسلمان رہیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہی بات جب ہم کہتے ہیں تو ہم کافر یہ کیوں نہیں ہوتے کافر؟ اس سے اگر زہر ہے تو سب نے کھایا ہوا ہے، پھر یہ اجتماعی خودکشی ہونی چاہیے. لیکن ہم بچ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کا اپنا عمل، ان کا اپنا موقف ان کو جھوٹا قرار دے رہا ہے. بس اگر غیر مسلم بنتے ہیں تو یہ بنیں گے، ہم نہیں بنیں گے. اور حوالہ میرے پاس کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو فتاوی ہیں جن کو پیش نظر رکھیں. ایک یہ کہ اگر کوئی مسلمان کو کافر قرار دے تو وہ غیر مسلم ہو، خود کافر ہو جائے گا. یہ وہ فتویٰ ہے جو علماء جانتے ہیں کہ صحیح ہے، اور اس کے متعلق کوئی بحث نہیں اٹھائے گی کہ کمزور حدیث کی بات ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو کافر کہنے سے پہلے 12 سال تک مسلسل صبر کیا ان کے فتووں پر، اور یہ حدیثیں یاد کرائیں. آپ نے فرمایا کہ میں کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا چاہتا، میرا انکار بھی کرتے ہو پھر بھی میں کہہ سکتا. میرے دل میں یہ طاقت نہیں کہ میں کلمہ گو کو کافر کہہ دوں، مگر میں تمہیں یہ حدیث بتا رہا ہوں. اگر تم باز نہ آئے تو پھر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے خلاف میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا. اور وارننگ کے بعد 12 سال کے صبر کے بعد گالیاں کھا کر کافر دجال کہلا کر جب وہ باز نہیں آئے تو پھر آپ نے یہ فتویٰ دیا. اور صبر کا یہ حال ہے کہ حضرت نواب محمد علی خان صاحب جو شیعوں سے مسلمان احمدی ہو کر حضرت مسیح علیہ السلام کے مریض بنے، احمدی ہونے کے باوجود اپنے گھر مولوی ثناء اللہ کو ملازم رکھا ہوا تھا، اور وہ امام الصلاۃ تھے. مولوی ثناء اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. تو ایک طرف نہ صرف حوصلے کا دعویٰ بلکہ حوصلہ سامنے کھلا بیٹھا ہے. کون کہہ سکتا ہے ان حقائق کے خلاف کچھ؟ مولوی ثناء اللہ کی اولاد اگر کہیں زندہ ہے اس سے پوچھ لیں. ان کے والد صاحب ہمارے پھپھا جان نواب محمد علی خان کے ہاں
मुलाजिम भी थे बच्चों की तालीम वगैरह के लिए भी, और इमाम भी थे। जब ये मौलवी बाज नहीं आए तो फिर हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का ये फतवा चला है कि अब कोई गुंजाइश नहीं है मेरे पास, इसलिए अगर तुम मुझे काफिर कहोगे तो रसूलुल्लाह के फतवे के मुताबिक तुम काफिर हो जाओगे। ये है हमारी तरफ से एक जवाब। लेकिन इससे भी आगे एक और कतई दलील मैं आपके सामने रखता हूं, जो भी खातून है, तो आप हैरान हो जाएंगी कि इनके पास इस बात के सिवा गुंजाइश ही नहीं कि अपने आप को झूठा होना तस्लीम कर लें। दयानतदारी से गुंजाइश नहीं। ये एक हदीस खुद उम्मत को बताते आए हैं, अभी भी बात करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जमाना आएगा जब मेरी उम्मत यहूदियों की तरह 72 फिरकों में बंट जाएगी। ये वो हदीस है जिसे मौलवी अब्दुल वहाब साहिब, जो वहाबी फिरके के सरबराह हैं, उन्होंने बड़ी शद्दोमत से अपनी सदाकत की निशानी के तौर पर पेश फरमाया है। वो किस तरह, वो यूं कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 72 फिरकों में बढ़ जाएगी, वो 72 के 72 जहन्नमी होंगे, सिवाय एक के जो 73वीं जमात होगी। तो मौलवी अब्दुल वहाब साहब ने यह दावा किया, उनकी कुतुब में लिखा हुआ मौजूद है कि मैं जिस फिरके का बानी हूं ये वो 73वीं जमात है, जिसके मुतालिक ये खुशखबरी थी कि ये तो पक्के मुसलमान और जन्नती, बाकी सारे 72 के 72 जहन्नमी हैं। हसीर तस्लीम हो गई ना सऊदी अरब को पूरी तरह। अब बताएं 72 फिरके जहन्नमियों को वहां हज क्यों करने देते हैं और सिर्फ एक को बाहर निकाला हुआ है, वो जमात अहमदिया। अजीब बात है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 72 जहन्नमी होंगे, एक जन्नती और वो जमात होगी। और इनके अपने बानी फरमाते हैं कि हम वो जमात हैं, मगर 72 की हदीस सच्ची, बाकी सब जहन्नमी हो गए ना। उन जहन्नमियों के लिए दरवाजे खोले हुए हैं, उनकी खातिर मदारात होती हैं, हज की सारी सहूलतें मुहैया की जा रही हैं, और एक को निकाल के बाहर फेंका है, वो एक जमात है, जमात अहमदिया। अब ये दलील एक और शक्ल बन जाएगी, अख्तियार कर लेगी। हो सकता है ये सारे सच्चे हों, इन मानों में कि हर एक ये समझता है कि हम 73वें हैं, है ना हर एक को हक। अगर हमें हक है तो उनको भी हक है। अगर उनको हक है कि वो अपने आप को 73वां समझें और बाकी को 72 समझें, तो 72 में बैठे क्या कर रहे हैं? उनके अंदर एक ऐलान क्यों नहीं करते कि तुम हरगिज मुसलमान नहीं हो, तुम जहन्नमी हो? जब ऐलान आता है तो कहते हैं हम 72 एक तरफ, जमात अहमदिया एक तरफ, और जब अपना सच्चा होने का दावा करते हैं तो कहते हैं हम 73वीं जमात हैं, 72 के अंदर बैठे हुए हैं। अब आप बताएं, जिस होटल में 72 कमरे हों, 72 को आग लग जाए, तो वो 73वें कमरे वाले बैठे रहेंगे उनके अंदर शामिल होकर? वो तो हर आदमी निकलने की कोशिश करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग लगने की बात की है, तो 72 को आग लग गई, यानी गुमराह हो गए, और ये उनमें अंदर बैठे हुए फख्र से कह रहे हैं कि हम 72 ही हैं। तो इनका एक दूसरे के खिलाफ जमात अहमदिया के मुकाबले पर इज्तिमा इनके 72 होने पर स्वाद कर रहा है, और जब 72 का हिस्सा हैं तो फतवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा, इनका दावा कोई काम नहीं आएगा। ये दो टोक बात है, इस पर आप गौर फरमाएं तो आपको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला बात की समझ आ जाएगी, ये क्यों हमें गैर मुस्लिम कहते हैं। इसी में इनके झूठे होने के लिए आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं कहते गैर मुस्लिम? जब आप 73 होने का दावा कर रहे हैं, तो जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नमी कह दिया, गैर मुस्लिम और क्या होता है, वो क्यों नहीं कहते? वहां इनकी आवाजें कुछ दब जाती हैं, बुज़दिल है, तकवा नहीं है, सियासत करते हैं, इसके सिवा कोई मकसद नहीं। शियों के ऊपर देखें कैसे कैसे फतवे हैं जो सुन्नियों ने लगाए हैं। शियों के जवाबी फतवे भी बड़े सख्त हैं, मगर वहां हज में उन पर कोई एतराज नहीं। वहाबी फिरका तौहीद के नाम पर उठा था, और सारे मजार जो इनकी इज्जत की थी उनको मिटा दिया गया था,
तमाम एहतराम की निशानियां दूर कर दी गई, लेकिन बरेलवी वहां लाखों की तादाद में आते हैं जो दाता दरबार के सामने भी सजदे करते हैं। जगह जगह पीर बनाए हुए हैं, उनके दरख्तों पर उनके नाम की टाकियां जो होती हैं, चीथड़े, वो लगाए हुए निशानी के तौर पर इस पीर से हमने बेटा मांगा था, उसने दे दिया, इस पीर से नजला दुरुस्त करवाया था, उसने दुरुस्त कर दिया। भरे पड़े हैं ऐसे दरख्त हजारे में जिनमें नीली पीली टलियां लटकी हुई हैं। ऐसे मुशरिकों को तो वो इजाजत दे देते हैं और कोई परवाह नहीं करते। सियासतबाजी है, इसके सिवा कोई बात ही कुछ नहीं। तो इनका फतवा भी वैसा है जैसा कि इनका अमल है। समझिए। हाँ, अच्छा, नवाए वक्त इन्होंने मुझे हवाला दिया, उस वक्त मैं कहना चाहता था मगर मेरे पास हवाला नहीं था। अच्छा, वो आपने दे दिया। मेरे ذہن में ये था, जब जमात अहमदिया के खिलाफ ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली, जिसमें तमाम फिरकों के नुमाइंदे मौजूद हैं, उन्होंने मुत्तफक अलह तौर पर यह फैसला किया है कि ये सारे मुसलमान और सिर्फ जमात अहमदिया दायरा इस्लाम से खारिज है। इस फैसले का ऐलान नवाए वक्त लाहौर 16 अक्टूबर 1974 को इन अल्फाज में किया गया। कादियानी मसले का हल और चंद दिलचस्प हक़ाइक़। इस्लामी तारीख में इस कदर पूरे तौर पर किसी अहम मसले पर कभी इजमा नहीं हुआ। इस फैसले की एक खास अहमियत यह है कि इस पर इजमाए उम्मत बिल्कुल सही तौर पर हुआ। इस्लाम की सारी तारीख में इस कदर पूरे तौर पर किसी अहम मसले पर कभी इजमाए उम्मत नहीं हुआ। इजमाए उम्मत में मुल्क के सब बड़े से बड़े उलमाए दीन और हामिलान शरअ मतीन के अलावा तमाम सियासी लीडर और हर ग्रुप के सियासी रहनुमा कमा को मुत्तफिक हुए और सूफियाए कराम और आरिफीन बिल्लाह बरगजीदगान ने तसव्वुफ और तरीकत को भी पूरा पूरा इत्तफाक हुआ। कादियानी फिरके को छोड़कर जो भी 72 फिरके मुसलमान, यह तान टूट गया। कैट इज आउट ऑफ बैग। इसके बाद हंसी आती है देख के, इतनी बड़ी बड़ी बुनियादें ऐसे दावे बनाए तमाम उलमाए शरअ मतीन और सूफियाए बुजुर्ग कराम कादियानी फिरके को छोड़कर जो भी 72 फिरके मुसलमानों के बताए जाते हैं, सबके सब इस मसला के हल पर मुत्तफिक और खुश हैं। अब बताएं, अपना 72 होना मान गया कि नहीं? 72 होना मान गए, फतवा अपना लगाएंगे, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का फतवा चलेगा। अब बताओ, इन्होंने 72 होना तस्लीम कर लिया, हम भी मान गए, मगर फतवा 72 पर सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलेगा। इसीलिए इस फैसले से पहले इसका हवाला देकर उस वक्त के हमारे इमाम हजरत खलीफतुल मसीह सालिस ने नेशनल असेंबली में बैठकर इनको मुतलबे किया था कि देखो, तुमने खुदा के नाम पर यह हुकूमत ली है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमा पढ़ के यह हुकूमत ली है, तुम इज्तिमाई तौर पर हुजूर अकरम के फैसले के खिलाफ बगावत ना करो। तुम्हें यह तो हक है कि तुम में से हर फिरका यह कहे कि हम जमात हैं, बाकी 72 हैं, मगर यह हक नहीं है कि अपने आप को 72 भी कहो और जन्नती भी करार दो। ये वार्निंग सुनकर फिर ये ऐलान हुआ है। अब आप फैसला फरमा लें खुद ही। इजाजत हो? हाँ। एक कार है जो निसान सनी रजिस्ट्रेशन जो हमसाए का रास्ता रोक रही है, बराए मेहरबानी उसको हटा दें। निसान पहुंचा दें, सनी रजिस्ट्रेशन हटा दें वहां से। नंबर C219 SSG is causing an obstruction. Please remove it. Thank you. C219 SSG. हाँ, वो मेहरबानी फरमाकर जो इनकी भी है वो जल्दी दूर रिमूव करें उसको वहां से। अच्छा, अगला सवाल हजूर सैयद इरशाद अली बुखारी साहब का है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा तशरीफ। जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीज़ों और मेहरबान
क़िबला मोहतरम मिर्ज़ा साहिब, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ मदवाना तौर पे कि पहले आपके हाज़रीन जो आए थे उन्होंने फरमाया था कि जमात के लिए फ़ंड्स जो होता है वो हमारे कारकुन, हमारे जो मेंबरजान हैं वो उनकी ताउन से चलता है। तो मैं इस मौजू के ऊपर आपसे गुजारिश करूँगा कि तफसीली तौर पे मुझे बताया जाए कि आया वो जो फंड्स हैं इतने माशाअल्लाह होती हैं कि हर चीज़ को वो कॉपरेट कर जाएं, और दूसरा ये कि जो कोई नया आदमी मेंबर आपके पास आता है उसकी क्या शराइत होती हैं और क्या कर सकते हैं। तीसरा मेरा ये सवाल है, पहले दो हो जाएं फिर बाकी आ जाएं, बैठ जाएं। मैं तो इसी तरह करूंगा अगर आप गुस्ताखी ना समझे तो मेरी अर्ज कीजिए। अच्छा जो गुस्ताखी माफ के आपने फरमाया कि जो कुछ भी, मैं कोई आलम नहीं, कोई दीनी नहीं, कुछ नहीं, एक फकीर आदमी हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि जो कुछ भी होता आया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये जिक्र किया है जिन्नो इंसान, वहां पे किसी मुसलमान का, किसी फिरके का, किसी चीज का कोई जिक्र खैर नहीं है। मेरी नजर में गुस्ताखी माफ, मेरी नजर में इंसान होना ही सबसे बड़ा आलिम मेरी है। गुस्ताखी को नहीं माफ कर देते, जब मैं वजाहत करवाता हूँ तो करवाने तो दें। मैं कह रहा हूँ कि जब आप ये फैसला करते हैं, ऐलान करते हैं कि कुरान में जिन्नो इंस का जिक्र है, मुसलमान का जिक्र नहीं, तो जायज बात नहीं है। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ को इसलिए कि वो जो कुरान आ गया उसके ऊपर अमल करेगा, जो कोई भी वो उसके रास्ते पे जाएगा, उत्थे होंगे अमला दे नबेड़े, किसी न तेरी जात कुछ नहीं। आई मीन टू से कि मेरी अर्ज है क़िबला हजूर कि ये जो कुछ भी है आप इसके लिए क्या ताअवुन कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, कि वी हैव टू सिट टुगेदर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, ना कि दूसरा कि रसूल पाक के ऊपर कूड़ा फेंकती थी औरत, आओ उसकी खबर लेने के लिए चले गए। क्या हमारे दिल इतने फट गए हैं कि हम उनके नक्शे कदम का नाम देते हुए उनसे कतराते हैं। गुस्ताखी माफ, मैं ये सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ और इसके ऊपर मुझे तफसील से छोटे लफ्जों में जवाब दीजिएगा। आई डोंट लाइक टू वांट टू कोट द हदीस और समथिंग, प्लीज। आप तशरीफ रखिए, बैठे नहीं बैठे अभी सामने। आपने 3 सवाल इकट्ठे किए, अब एक एक करके जो याद कराने पड़ेंगे आपको। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल यही है कि आपने आज तक जो फंड्स जो आपने फरमाया है वो किस तरह चलती हैं और क्या असेसमेंट है, क्या जमात अहमदिया में जो भी शामिल होता है, हमारा इज्तिमाई मजलिस शूरा का निज़ाम है जिसके कुछ फैसले हैं, उनकी रूह से हर अहमदी अपनी कुल आमद का 1/16 हिस्सा खिदमत दीन के लिए पेश करता है, और जो ज्यादा मुखलिस हैं वो 10वां हिस्सा पेश करने का भी अहद करते हैं, और ये वसीयत कर जाते हैं कि हमारी वफात के बाद हमारी कुल जायदाद का 10वां हिस्सा भी जमात को मिले। ये निज़ाम 100 साल से ऊपर हुआ जारी है, और खुदा के फजल के साथ जमात की मुखलिसीन की एक बड़ी भारी तादाद है जो मुसलसल इस अहद पे कायम है। इसमें छोटे बड़े अमीर गरीब का कोई फर्क इम्तियाज नहीं है। ये नहीं है कि जब जरूरत पड़े तो अमीरों के पास झोलियां लेकर चले जाएं कि पैसा डालो, बल्कि सबसे बराबर तहरीक होती है। मैं भी मुस्तस्ना नहीं और जमात का कोई दूसरा फर्द भी मुस्तस्ना नहीं, हम सब इन चंदों के उसी तरह पाबंद हैं। इसके अलावा जब भी खुसूसी जरूरतें पेश आती हैं तो खलीफा वक्त जो भी हो, जो अब मैं हूं, ये ऐलान करता है कि जमात को ये जरूरत दरपेश है, अहबाब जमात दिल खोल कर हिस्सा लें, और बेशुमार कुर्बानियों के मज़ाहिर सामने आते हैं। इस बात का सबूत कि मैं अपने बयान में सच्चा हूं, सबसे बड़ा इस बात का गवाह ज़ियाउल हक मरहूम हैं बेचारे, इन मानों में कि उन्होंने तहैया कर लिया था कि निज़ाम जमात पर हाथ डालें, और उनकी हदायत के ताबे उनका जो ऑडिट डिपार्टमेंट था और तमाम मुतल्लिका निज़ाम, वो इस बात की तलाश में थे। बार बार हमारे अकाउंट देखे गए कि किसी तरह साबित हो जाए कि इनका चंदा किसी गैर मुल्क, किसी गैर कौम से आ रहा है।
اور کلیتاً ناکام ہوئے، ورنہ ناممکن ہے کہ ضیاء کے ہاتھ کوئی بات آتی اور وہ ہاتھ نہ ڈالتا۔ اس کے بعد بھی مسلسل ایسی کوششیں ہر جگہ ناکام رہی، یہاں بھی ہوئیں۔ یعنی جس قوم کے متعلق کہتے ہیں کہ انگریز ہمیں پیسہ دیتے ہیں، ان کے بجٹ چھپے ہوئے موجود ہیں کہ ڈھونڈے تو صحیح کہاں سے وہ پیسہ نکال رہے ہیں۔ ادنا سی ادنا بات سامنے آ جاتی ہے، حکومت نہ بتائے تو اپوزیشن اچھال دیتی ہے۔ یہاں حکومت کو بار بار یہ کہا گیا کہ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، ان کو غیر حکومتیں مدد دے رہی ہیں۔ یہاں ان کو مسلمان حکومتوں یا دوسروں کی طرف متوجہ کر کے ایران یا لیبیا جس کے بھی یہ دشمن ہوں وہاں سے پیسہ آ رہا ہے، ورنہ یہ نظام کیسے جاری ہو گیا؟ اس پر باقاعدہ آڈٹ کی ٹیمیں آئیں، مہینہ مہینہ لگا کے انہوں نے ایک ایک چیز کھولی، رسیدیں دیکھی اور ثابت کیا اور حکومت کو رپورٹ کی کہ اس میں سچائی کا شائبہ بھی نہیں۔ جو کچھ یہ خرچ کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن سوال آپ کا دوسرا اب اس میں وہ بھی بڑا اہم ہے کہ اتنی برکت کیسے ہو گئی کہ بڑی بڑی مسلمان حکومتیں ہیں، بے شمار امیر ہیں، یہاں ملینئر، پاؤنڈوں میں ملینئر مسلمان موجود ہیں، ان کو تو توفیق نہیں ملی، مگر آپ نے 24 گھنٹے کا انٹرنیشنل نظام جاری کر دیا ہے جو MTA کہلاتا ہے۔ کہاں سے وہ کیسے ہوا؟ اس کے متعلق میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس نظام کے لیے عام چندے کے علاوہ جو یہ آگے بڑھا ہے میں تحریک کرتا رہا ہوں اور مختلف جماعتوں کو سجیشن کے طور پر، مشورے کے طور پر یہ لکھتا رہا ہوں کہ امریکہ اتنی ذمہ داری قبول کرے، کینیڈا اتنی، مڈل ایسٹ کے ممالک اتنے، یورپ کے ممالک اتنی، اور ان سب نے حامی بھری تو پھر میں نے حامی بھری۔ پہلے انہوں نے گارنٹی دی کہ اب جو آپ کے دل میں نیک ارادے ہیں جائیں اور کریں، ہم ذمہ دار ہیں، اپنے بیوی بچوں کے پیٹ بھی کاٹنے پڑے تو ہم یہ کمٹمنٹس اپنی ضرور پوری کریں گے۔ لیکن وہ اس کے باوجود جو آپ کو خیال آئے درست ہے، اتنا بڑا عالمی نظام کہ 24 گھنٹے پروگرام چلیں، یہ عام حالات میں اس روپے سے جو ہم اس طرح حاصل کر سکتے ہیں ممکن ہی نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سیٹلائٹ پہ ٹائم لینا صرف بات نہیں ہے، وہ معمولی رقم ہے۔ ایک ایک گھنٹے کے پروگرام پر 1-1 لاکھ پاؤنڈ اٹھ جاتے ہیں اور بے شمار ملازم رکھنے پڑتے ہیں جو کام کر رہے ہوں۔ ایک پوری ٹیم ہونی چاہیے، پروگراموں کو ترتیب دے، اس کو منظم کرے، پروگراموں کو شکلیں دے، اور ساری دنیا کے لیے پروگرام بنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ہے اصل خرچ جو سیٹلائٹ کے خرچ سے کم از کم 100 گنا زیادہ ہے۔ اور جماعت احمدیہ کو یہ توفیق اس لیے ملی ہے کہ ہم خدا کے فضل سے اسلامی تعلیم کا بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، ان کے اموال بھی خرید لی ہیں، اس وعدے پر کہ ان کو جنت ملے گی۔ تو مالی قربانی اپنی ذات میں ہرگز کافی نہیں ہو سکتی جبکہ جانی قربانی نہ ہو۔ اور یہ سارے لوگ جو یہ کاروبار کر رہے ہیں، یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ ہیں، وہ بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ انگلستان جیسے ملک میں سینکڑوں احمدی طلباء اور طالبات ہیں اور معمر خواتین ہیں جو ایک پیسہ بھی جماعت سے نہیں لیتے اور مسلسل اپنے وقت کی قربانی کر رہے ہیں اور آنے جانے کا خرچ بھی اپنی جیب سے برداشت کرتے ہیں۔ جہاں خدا نے اسلام کی ترقی کے لیے ایسی جماعت پیدا کرنے کے تقاضے فرمائے، قرآن میں فرمایا یہ بنو گے تو پھر تمہارے کام ہوں گے، وہاں خدا کے فضل سے ہمیں اسی نے توفیق بخشی ہے۔ لیکن ایک ملک کی بات نہیں ہے، اسی طرح کثرت سے ہزاروں احمدی نوجوان، بچے اور بڑے جرمنی میں بھی اس کام میں ملوث ہیں اور حصہ رسدی اسپین میں، افریقہ کے ممالک میں، عرب ممالک میں، انڈونیشیا میں وہ پروگرام بنا رہے ہیں دن رات اور ہر قسم کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، تراجم کر رہے ہیں۔ اب میں مثلاً
چند ایسے پروگرام ہیں جو میں باقاعدگی سے خود لیتا ہوں. اول تو عام مذہبی رہنماؤں کو یہ توفیق ہی نہیں مل سکتی کہ روزانہ 3-3 4-4 گھنٹے وہ ایک پروگرام کے لیے پابندی کے ساتھ دیں. آپ بھی بند کے بیٹھ جائیں اس پر. اور ان کو کامیاب بنانے میں یہ نوجوان ہیں سارے جو خدمت کر رہے ہیں. میں قرآن کریم کے ترجمے اور تشریح کی کلاس خود لیتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جسمانی شفا کی کلاس بھی خود لیتا ہوں. ہومیوپیتھک کا جو درس جاری ہوتا ہے وہ میں خود دے رہا ہوں. اس کے علاوہ انگریزی گانوں سے مجلس کرتا ہوں، بچوں سے الگ مجلس کرتا ہوں، افریقنوں سے الگ، امریکنوں سے الگ. امریکے تو نہیں ابھی تک آئے، مگر جب آئیں تو ان سے ہوتی ہے. لیکن عربوں سے باقاعدہ مجلس چلتی ہے 3-3 دن. اور یہ سارا جو پروگرام چل رہا ہے خدا کے فضل کے ساتھ، اس کے تمام زبانوں میں ترجمے تمام دنیا کی جماعتیں کر رہی ہیں، اور ویڈیو میں ان کے ترجمے کرنا اور ان میں بھرنا ان کو، اور کوالٹی کو مینٹین کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے. 1 گھنٹے کا جو میرا درس ہے اس کے ترجمے پر اور ویڈیو میں بھرنے پر کم سے کم 10 گھنٹے کم از کم ایک پارٹی کو لگانے پڑتے ہیں. اور جرمن میں بھی کر رہے ہیں، فرینچ میں بھی کر رہے ہیں، اٹیلین میں بھی کر رہے ہیں، ہالینڈ ڈچ میں بھی کر رہے ہیں. یورپ کی سب زبانوں کے علاوہ عربی میں، ٹرکش میں، انڈونیشین میں یہ سارے کام جاری ہیں، اور 1 پیسہ بھی ہم نہیں دیتے. تو آپ کا جو سوال تھا وہ ناجائز نہیں تھا. آپ کی سوچ اس پہلو سے درست ہے کہ معلوم ہوتا ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ خرچ کتنے اٹھتے ہیں. اور یہ ناممکن ہے اگر والنٹری رضاکارانہ نظام اس کو آگے بڑھانے میں کامیاب سہارا نہ دے. اور سب دنیا میں MD یہ کام کر رہا ہے. تو روپیہ اس طرح آتا ہے، برکت اس طرح بڑھتی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ. دوسرا سوال کیا ہے؟ آپ نے اچھا فرما دیے. تیسرا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جس طرح بھی یا جب سے بھی، اس کے اوپر آپ نے کیا کوشش کی کہ کس طرح یہ پاکستان سے تعاون کیوں نہیں کرتے ہم؟ جی ٹھیک ہے. تعاون اس لیے نہیں کرتے، اگر ہمارے طرز عمل کا نام عدم تعاون ہے، کہ ہم تو قرآن کے غلام ہیں. کسی نے یہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا، بادشاہ کے غلام ہے بینگن کے نہیں. یہ اس کا میں قصہ سنا دوں تاکہ طبیعت بشاش ہو جائے، پھر میں جواب دیتا ہوں. ایک منٹ پہلے میں عرض کر لوں گا، پھر آپ. اچھا، لیکن وقت کا لحاظ رکھیں. گستاخی معاف، پھر تو یہ وہی بات ہوئی نہیں کہ جس کی بحث نہیں ہے. میری عرض ہے کہ میں پہلی دفعہ آپ کے اجتماع میں حاضر ہوا ہوں. اس طرح میں ظفر اللہ صاحب قبلہ سے بھی روم سے ملاقات کی ہے. میرا مطلب کہنے کیا ہے کہ اگر آپ کسی کو سیٹسفائز نہیں کریں گے تو ہاؤ ہی کین ہیو ٹو اپیل ٹو اپلائی سم ادر پرسن. بالکل ٹھیک ہے. ہاؤ وی کین ہیو ٹو پروسیڈ. وی ہیو ٹو لائک ٹو گیٹ ٹوگیدر، ناٹ ٹو لائک. یہی کوشش کر رہا ہوں. میں نے وہ اسی لیے عرض کیا تھا کہ اتنے عملاں دے ہون گے نبیڑے کسے نہ میری ذات پوچھنی. قبلہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بڑی اونچی چیز ہے، ہمیں انسان کی انسانیتی پہ جانا چاہیے. انسان اونچی ہے، اور آپ بھی اللہ کے فضل سے اونچے ہیں. بحیثیت انسان نہیں، انسان نہیں ہیں آپ. انسان تو ہیں، انسان اونچی چیز ہے. لیکن بات سن لیجیے، میں بحث کی خاطر نہیں، میں عملاً صحیح کہہ رہا ہوں کہ انسان کا مرتبہ خدا نے اونچا بنایا ہے. اگر انسان بن جائے تو بہت اونچی چیز ہے، اس میں شک نہیں. ایک مریض ہیں جن کو فوری طور پر یہاں سے لے جانا اسپتال، اور یہ کار G439 TCD یہ رستہ روک رہی ہے، اور مریض کی حالت ایسی ہے کہ فوری اس کو ہسپتال پہنچانا ضروری ہے. آ جائیے. ٹھیک ہے، مل جائیں. اچھا اب سنیے، پہلے میں وہ بینگن والی بات بتا دوں. ایک بادشاہ سلامت تھے، ان کو بینگن بہت پسند آ گئے. کسی نے اچھے پکائے تھے. انہوں نے حکیموں سے پوچھا، درباریوں سے، کہ جناب یہ بینگن کے متعلق کیا ہے. بڑی تعریفیں انہوں نے کی کہ بابا اس کا تو جواب ہی نہیں، سبزیوں میں یہ سبزی ہے. وہ بادشاہ کو جو پسند تھے، تو بادشاہ نے جب زیادہ کھائے تو بواسیر ہو گئی.
اور خون گرم ہو گیا, مصیبت پڑ گئی, تو علماء سے پوچھا کہ بتاؤ انہوں نے اتنی برائیاں کی مینگن کی کہ کوئی برائی باقی نہیں چھوڑی. تو کسی نے کہا تم عجیب علماء ہو, ابھی کل یہ بات کر رہے تھے, اب یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو ہم بادشاہ کے غلام ہیں, بینگن کے نہیں. جو بادشاہ کی مرضی وہی ہماری. ہم قرآن کے غلام ہیں, کسی انسان کے, کسی حکومت کے غلام نہیں ہیں. ایک منٹ, اب دیکھیں اس طرح ظلم نہ کریں اس پہ. آپ بار بار ایک دخل دے دیتے ہیں. میں کچھ نہیں کہتا, میرے مہمان ہیں, مگر یہ بھی تو مہمان ہیں, ان کا حق بھی قائم رکھیں, دخل نہ دیں. آپ کہتے ہیں پاکستان سے تعاون کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور تقوی پر ضرور تعاون کرو, بدیوں اور فسق و فجور میں تم نے ہرگز تعاون نہیں کرنا. آپ ایک دن کا پاکستان کا جنگ اخبار پڑھ لیں اور مجھے بتائیں کہ ان میں سے کون ہے, کون سی سیاسی پارٹی ہے, کون سی مذہبی جماعت ہے جو نیکی اور تقوی پہ قائم ہے. کل کچھ کہتے ہیں, آج کچھ کہتے ہیں, اور جوتیوں میں نفرتوں کی دالیں بٹ رہی ہیں. اس قوم سے تعاون کی بحث نہیں, ان باتوں سے تعاون نہیں ہو سکتا. جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ امت کو امت واحدہ بنانے کے لیے کوشش ہونی چاہیے, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں پہلے جواب دے چکا ہوں. کوشش ضرور ہونی چاہیے, مگر اسی طرح کامیاب ہوگی جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اپنی طرف سے کوئی ایجاد کام نہیں آئے گی. اور آپ بیان کر چکے ہیں کہ امت محمدیہ جب فرقوں میں بٹے گی تو امام مہدی آئے گا تب اصلاح ہوگی, مسیح آئے گا تب کام بنیں گے. تو یہی تو ہم پیغام دے رہے ہیں دنیا کو کہ امن چاہتے ہو تو آ جاؤ, شامل ہو, دیکھو ہم مسلمان کے سوا کچھ بھی نہیں, سر سے پاؤں تک اسلام ہے, قرآن کے غلام ہیں, اور نیک عادات کے صرف قائل نہیں, ہم کر کے دکھا رہے ہیں. شامل جتنی جلدی ہوگی اتنا جلدی اسلام کا بول بالا ہوگا, اس سے زیادہ تو ہم کو کوشش نہیں کر سکتے. جہاں تک اختلاف حل کرنے کے لیے کوشش کا تعلق ہے, 14 دن پاکستان کی اسمبلی میں جماعت احمدیہ کے اس وقت کے سربراہ اور ان کے ساتھی حاضر ہوئے, قرآن اور حدیث سے دلائل دیے, ہر بات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم عقیدتاً مسلمان ہیں, اس کے سوا کچھ نہیں. انہوں نے آخر پر کیا فتویٰ دیا؟ غیر مسلم ہے, اور اس کا حال میں کھول چکا ہوں. اس فتوے میں انہوں نے جو لکھا نا صالحین شامل تھے, یہ غلط تصور پیش کر رہے ہیں. اس فتوے میں پیپل پارٹی کے وہ نمائندگان شامل تھے جن میں دہریے بھی تھے, جن میں شریعت اسلامی کے تقاضوں کو پارا پارا کرنے والے بھی تھے. اور وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے فتویٰ دیا, اس کے متعلق مجھ سے نہ پوچھیں. ضیاء الحق صاحب نے جو وائٹ پیپر اس اسمبلی کے ممبران پر شائع کیا جن کو انہوں نے ختم کیا, اور وہی اسمبلی تھی جنہوں نے ہمارے متعلق فتویٰ دیا. ضیاء الحق صاحب نے جو وائٹ پیپر شائع کیا ان کی حکومت نے کہا جس اسمبلی کی تم باتیں کرتے ہو, جسے میں نے کل عدم کر دیا, یہ بدکاروں, فاسقوں, فاجروں کی اسمبلی تھی, یہ رشوت خوروں کی اسمبلی تھی, یہ قرآن کے باغیوں کی اسمبلی تھی. تو میں کیسے اس کو برداشت کر سکتا تھا, اور اس کے فیصلے کو برداشت کر گیا. اس لیے اگر دیانتداری سے صداقت کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے تو مل جاتی ہے. شکریہ. السلام علیکم. آخری سوال ہے جو مستورات کے ہال سے آیا ہے. انجم راشد صاحبہ گرین فورڈ سے ہیں, انہوں نے سوال کیا ہے. وہ لکھتی ہیں, یہاں خواتین موجود ہیں نا؟ جی وہ موجود ہیں. حضور میں حال ہی میں احمدی ہوئی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. جس کی وجہ سے میرے گھر والے مجھ سے ناراض ہیں. اچھا. اس کی ناراضگی میں میرے بڑے بھائی نے کہا کہ تم اپنے منہ سے کہہ دو کہ تم ہماری اولاد نہیں ہو یا احمدیت چھوڑ دو. میں نے غصے میں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے, میں آپ کی اولاد نہیں ہوں. ٹھیک. میں نے جس سے میری ماں
की भी दिल आज़ारी हुई। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या इस तरह मैंने वालिदैन की नाफरमानी की है या नहीं, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ गया हूँ, एक मिनट, हजूर इसकी वजाहत फरमाएं। हाँ मैं करता हूँ। बात तो ये बयान कर रही है कि मैंने फरमाबरदारी की, और सवाल ये कर रही है क्या मैंने नाफरमानी की। जब माँ बाप ने कहा कि तुम कह दो कि हमारी औलाद नहीं हो, तो बात मानकर नाफरमानी कैसे कर दी उन्होंने? वही कहा जो उन्होंने कहा, लेकिन अहमदियत से हटने के मुतालिक जो उनका फरमान है उस पर कुरान कहता है कि नहीं मानना। कुरान करीम वालिदैन की अताअत की तालीम देता है, मगर अल्लाह और दीन के मामलात में अताअत की तालीम नहीं देता। बिल्कुल ऐसी ही मिसाल जो इन्होंने बयान की वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक दफ़ा पैदा हुई। एक बच्चा ऐसा था जो कम उम्री में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक हो गया, और अकेला बच्चा था माँ का, बाप फौत हो चुका था, माँ ही ने पाला, माँ ही ने बड़ा किया, और आशिक थी उसकी, लेकिन दीन की दुश्मन मुशरिका थी। वो उसने सारे जतन कर लिए कि वो कलमा तौहीद से हट जाए और कह दे कि खुदा एक नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह झूठे हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हर दफा वो कहता था माँ तुम्हारी खिदमत, तुम्हारी गुलामी, अताअत में मैं हाजिर, ये काम मैं नहीं करूंगा। एक दफा उसकी माँ ने तंग आकर कहा कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो जिस तरह हम यहां हमारे मुल्क में भी कहते हैं, मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी और मैं तुम्हें तुम्हारे से अपना ताल्लुक तोड़ लूंगी। उस पर उसकी दीनी गैरत उठ भड़की और उसने ये जवाब दिया, उसने कहा माँ जहां तक दुनिया के तकाजे में मेरा सर हाजिर है, जहां तक ये जो कहती है मोहम्मद रसूलुल्लाह से ताल्लुक तोड़ लूं, ये नामुमकिन है। खुदा की कसम तू मेरी माँ है, अगर मेरे सामने तड़प तड़प के तेरी 100 जानें निकले तब भी मैं तुझे मरता देख लूंगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ ऐलान नहीं कर सकता। कैसी अजीम तालीम है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसका इल्म हुआ तो आपने बड़ी मोहब्बत और प्यार से ऐसे बच्चे पर नजर डाली। ये है ईमान और सच्चाई का तकाज़ा। इस बेचारी खातून को मैं यही कहता हूं कि मजबूरियां, तकलीफें होती हैं। ये जमात कोई बनी बनाई तो विरसे में कहीं से नहीं आई थी, इनमें से अक्सर बाहर से निकल के आ रहे हैं, और जब भी आते हैं उनको मुसीबत पड़ती है, और ये मुसीबत फायदे का मूजिब है, क्योंकि अगर ये मुसीबत से ना गुजरें तो इनकी सच्चाई का इम्तिहान नहीं है। इन लोगों का मुसीबतों से गुजरना इस बात की कतई शहादत है कि जो मानते हैं दिल से तस्लीम करते हैं, वरना दुनिया के अमन छोड़कर अपने खानदान को से ताल्लुक काटते हुए, उनकी तरफ से मुसीबतें देखते हुए कोई पागल तो नहीं है जो किसी बात को कबूल कर ले। इसलिए उनका दिल गवाह हो जाता है कि वो सच्चे हैं, और उनकी गवाही दुनिया के काम आ सकती है फिर, और इस कुर्बानी से उनकी इस्लाह होती है। मैंने देखा है जो भी अहमदियत के बाद कुर्बानियों में से गुजरते हैं उनको दुआओं की आदत पड़ती है, खुदा से ताल्लुक बढ़ता है, वो कुर्ब इलाही में जल्द जल्द तरक्की करते हैं, और उनकी काया पलटती है जो मजहब का असल मकसद है। अगर ये ना होता तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को कोई तकलीफें पहुंचनी थी, सबसे प्यारे रसूल के गुलामों को तो खुदा बचा लेता। इसमें हिकमत है, वो यही है कि कुर्बानी के बगैर नफ्स की इस्लाह मुमकिन नहीं, और ये शोरिश जो है दीन के खिलाफ और जबरदस्ती जो कुर्बानियां दी जाती हैं वो जरिया है इस्लाह नफ्स का, वरना तो झूठों ने आगे आ जाना था। अगर कुर्बानी कोई ना देनी पड़ती तो सारे ऐरा गैरा नथु खैरा इकट्ठे हो जाते, तो उस आने वाले का काम कैसे पूरा होता जिसने इस्लाह करनी थी। तो इसके साथ, क्योंकि ये आखिरी सवाल है, अब मैं इजाजत चाहूंगा। अब गालिबन आपका एक हिस्सा बाकी है। ये आखिरी सवाल था? नहीं, एक मुझे इन्होंने लिखा है ना, इन्होंने प्रोग्राम में ये लिखा था कि आखिरी सवाल माफ करना, आखिरी सवाल के बाद यहां चंद अहबाब जिन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि बैत करें, वो इस वक्त बैत करना चाहते हैं। ये मुझे इतला दी थी इन्होंने।
اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ آخری ایجنڈے میں یہی ہے. یہ ٹھیک ہے بات؟ تو ان کو بلوا لیں, یہ میز اٹھا لیں, یہاں میں بھی بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حال ہے امیر صاحب, خیریت ہے؟ آج تک کوئی کھانسی نہیں آئی ماشاء اللہ. بہتر فرق پڑا ہوا ہے ماشاء اللہ. بالکل الحمد للہ. ورنہ تو میری بڑا مشکل ہوتا تھا جی آدھا گھنٹے میں. آہستہ آہستہ. پھر تو چیزیں سامنے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیٹھو سیدھا. سامنے آ جائیں. میرے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ رکھنے. ہاتھ آگے بڑھائیں. ابھی آگے آ جائیں قریب. پھر نال آ جاؤ. ہاتھ دینا, ہاتھ سجے ہاتھ میں نہ رکھ لو, ورنہ اگر ہاتھ نہ پہنچے تو ایک دوسرے پر رکھ لیں ہاتھ. ٹھیک ہے, ان پر رکھ لیں ہاتھ. اچھا ہاں پلیز. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آج میں طاہر کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہوتا ہوں. میرا پختہ اور کامل ایمان ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو وہی امام مہدی اور مسیح موعود تسلیم کرتا ہوں جس کی خوشخبری خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی تھی. میں وعدہ کرتا ہوں کہ مسیح موعود علیہ السلام کی مقرر فرمودہ 10 شرائط بیعت کا پابند رہنے کی کوشش کروں گا. دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا. خلافت احمدیہ کے ساتھ ہمیشہ وفا کا تعلق رکھوں گا اور بحیثیت خلیفۃ المسیح آپ کی تمام معروف ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. رب انی ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. تو میرے گناہ بخش کہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. آمین. اب دعا کر لیں. آمین. چلیے اللہ مبارک کرے. جزاکم اللہ مبارک کرے. لانچ کر دیں.